صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. صدق اللہ العظیم. قابل احترام مائیں بہنیں اور بیٹیاں، بس رہنے دو، پانی سب پئیں گے، آپ چھوڑ دو، سب ڈسٹرب مت کرو، سب بچے ہیں اپنے، سب میں جو کہتا ہوں دھیان سے سنو. بس کیا کہنا چاہیے. ایک تو 1 گھنٹہ آپ لوگ دیتے ہو 2 سال میں 3 سال میں، اور بھی ڈسٹرب کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کا عورتوں کے یہاں بہت بڑا مقام ہے، اور عورتوں کا اللہ کے یہاں بہت بڑا مقام ہے. دونوں چیزیں ہیں کہ اللہ کے یہاں بھی عورتوں کا مقام ہے اور عورتوں کے یہاں بھی اللہ کا مقام ہے. اللہ عورتوں کو اتنا پسند کرتے ہیں، اتنا پسند کرتے ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے جب بچی پیدا ہوتی ہے تو فرشتہ اعلان کرتا ہے ضعیفۃ خرجت من ضعیفہ، کمزور کے پیٹ سے آئی. اللہ کو عورتیں اتنی پسند ہے کہ اللہ نے پوری سورہ نساء نازل کر دی عورتوں کی صورت. آپ کو مردوں کی صورت قرآن میں نہیں ملے گی، سورۃ الرجال قرآن میں نہیں ملے گی. اللہ نے عورتوں کی سفارش کی، مردوں کی سفارش اللہ نے نہیں کی. اللہ کسی کی سفارش کرے تو بہت بڑی چیز ہے نا. عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھی طریقے سے زندگی گزارو. مردوں کو یہ حکم ہوا عاشروہن بالمعروف. اللہ کے یہاں اتنا بڑا مقام ہے عورتوں کا کہ اللہ نے کسی عورت کا نام قرآن میں نہیں لیا، صرف مریم کا نام لیا ہے، وہ ان کے خاص قصے کی وجہ سے. عورتوں کے قصے آپ کو بہت ملیں گے لیکن ان کے نام نہیں ملیں گے. اللہ نے پردہ رکھا. یہ مقام ہے عورتوں کا. پہلے کسی زمانے میں عورت کا کوئی مقام نہیں ہوتا تھا. فرینچ کالونی میں عورت کو جانور سمجھا جاتا تھا. چائنیز کالونی میں عورت کو بھوتنی سمجھا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں نسل چلانی ہے، لوگوں کو پیدا کرنا ہے، تو ایک بھوتنی پیدا کر دی کہ اس کے پیٹ سے جو ہے لوگ پیدا ہوتے ہیں. حجاز میں، عرب میں عورتوں کو پنوتی سمجھا جاتا تھا. ایک لڑکی کی شادی ہوئی لڑکے کے ساتھ، وہ لڑکا مر گیا، وہ تو اپنی موت مرا ہے، کوئی اس کے اندر لڑکی کا تو قصور نہیں ہے. تو کہتے تھے کہ یہ لڑکی پنوتی ہے، اس وجہ سے لڑکا مرا. اس کے کمرہ ہوتا تھا مکہ میں،
اس کمرے میں اس لڑکی کو بند کر دیتے تھے اور چھوٹا سا سوراخ ہوتا تھا، اس کے اندر سے کھانا دیتے تھے اس کو، کھانا وہی رہنا، وہی سونا، وہی پیشاب پاخانہ، وہی وہ کھانا کھا کے وہ پلیٹ وغیرہ جو ہے اس سوراخ میں رکھ دیتی تھی، لوگ لے جاتے تھے اور پھر جو ہے واپس رکھ دیتے تھے۔ 6 مہینے کے بعد کھولتے تھے، دیکھتے تھے کہ زندہ ہے کہ مر گئی، زندہ ہے، ارے تو اور پنوتی ہے، پورے مکہ میں گھماتے تھے۔ یہ ساری تفصیل میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں لکھی ہے۔ اسلام آیا، اسلام نے آ کر جو ہے عورت کا بہت اونچا مقام کر دیا۔ والمؤمنون والمؤمنات، دوسری جگہ کہتے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ مرد اور عورتوں کے ساتھ کھڑا کر دیا، پورے قرآن کے اندر احکامات سب کے برابر۔ بس یہ کہ ہماری شریعت میں عورتوں کو میراث نہیں ملتی تھی۔ پچھلی جتنی شریعتیں گزری ہیں اس میں عورتوں کو میراث نہیں ملتی، ہماری شریعت میں بھی عورتوں کو میراث نہیں ملتی تھی، میراث میں کوئی حق نہیں ہوتا تھا۔ لیکن حضور کے انتقال سے پہلے قصہ ہوا، اس وجہ سے یہ عورتوں کو بھی اللہ نے میراث میں داخل کر دیا۔ اوس ابن ثابت جب شہید ہوئے تو ان کی 2 لڑکیاں تھیں، ایک لڑکا تھا۔ تو اوس ابن ثابت کے بھائی آئے، چھوٹے تھے بچے، یہ جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، اوس ابن ثابت کی بیوہ جو ہے۔ تو اوس ابن ثابت کے بھائی آئے اور کہا بھابھی اوس تو شہید ہو گیا، اب تمہیں تو کچھ ملے گا نہیں، اس لیے کہ تم عورت ہو، ان 2 بچیوں کو بھی کچھ نہیں ملے گا اس لیے کہ لڑکیاں ہیں، لڑکے کو ملے گا لیکن جب بڑا ہوگا تب ملے گا، جب بڑا ہوگا تب ملے گا، ابھی تو چھوٹا ہے۔ یہ کہہ کر سارا کے سارا مال لے کر چلے گئے۔ یہ روایتوں میں آتا ہے، سارا مال لے لیا سب، یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کھجوریں تھی، کھجوری بھی لے گئے، آٹا بھی لے گئے، اور جو بھی اس وقت میں پنیر ہوتا تھا وہ بھی لے گئے۔ بیوہ بیچاری کے لیے 2 بچیاں ہیں، ایک بیٹا ہے، کیا کرے، کس کو دکھڑا سنائے۔ اتنے میں اتفاق تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں جانا کوئی مقصد نہیں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی اپنے کام سے وہاں سے گزرنے والے تھے۔ اس میں اوس بن ثابت کی بیوہ کو ملنا یا اس سے بات کرنا یا کوئی مسئلہ کچھ نہیں، جیسے گزر رہے ہیں کسی جگہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، سارے کے سارے صحابہ جو ہے یہ وہاں سے گزرنے والے تھے۔ اتفاق ایسا تھا، بس یہ یاد رکھنا، اس طریقے سے پانی پینا مکروہ یہاں، لیکن احمد آباد میں پیتا ہوں بس۔ یہ جو ہے نا یہ جو ہے نا یہ چھوٹے منہ سے پانی پینا مکروہ ہے، لو گلاس میں دو، احمد آباد بھی یاد رہے گا ہم کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی اپنے کام سے گزر رہے تھے، تو حضرت عمر نے کہا کہ حضرت اوس بن ثابت جو شہید ہوئے ہیں نا بھی قریب میں، ان کی بیوہ ان کے بچے بھی یہاں رہتے ہیں۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ سے گزرتے تھے تو ایک بچے بچیاں سب جو ہے جا رسول اللہ جا رسول اللہ جا رسول اللہ، ایک عید ہو جاتی تھی، حضور آ رہے ہماری گلی میں، حضور آ رہے حضور آ رہے حضور آ رہے حضور آ رہے۔ تو زور زور سے بچیوں نے گانا شروع کیا، جا رسول اللہ جا رسول اللہ جا رسول اللہ۔ اوس بن ثابت کی بیوہ نے بھی سن لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا میں حضور کو میرا دکھڑا سناؤں۔ تو بچوں کو جلدی سے تیار کیا اور تیار کر کے دروازے کے باہر
بٹھا دیا اور یہ پردے میں رہی، حضرت اوس بن ثابت کی بیوہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو گزرے وہاں سے تو حضور نے دیکھا بچے باہر بیٹھے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ باقی بچے جو تھے وہ تو ایسے چلنے والے تھے، تو وہ تو حضور کے ساتھ ساتھ، لڑکے لڑکیاں حضور کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے تو اوس بن ثابت کی بیوہ نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ کھڑے ہو گئے حضور، کون ہو آپ؟ پوچھا تو حضرت عمر نے تعارف کرایا کہ اوس جو شہید ہوئے ہیں یہ ان کی بیوہ ہے، یہ ان کے بچے ہیں۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کچھ کہنا چاہتی ہو؟ تو ان کی بیوہ نے کہا کہ حضرت میری ایک درخواست ہے، کل اوس کے بھائی جو ہے وہ آئے تھے اور یہ کہہ کر میرے گھر میں سے سارا مال لے گئے کہ بھی تم تو عورت ہو، تمہیں تو کچھ ملے گا نہیں، یہ تو بچیاں ہیں ان کو بھی کچھ نہیں ملے گا، یہ لڑکا ہے اسے ملے گا، کب ملے گا؟ جب یہ بڑا ہوگا، ابھی تو چھوٹا ہے۔ اس لیے یہ کہہ کر سارا مال لے گئے، کھجوری بھی لے گئے، پنیر بھی لے گئے، آٹا بھی لے گئے، میں بھوکی بیٹھی ہوں۔ تو میری ایک درخواست اتنی ہے کہ آپ اوس کے بھائیوں کو بلائیے اور یہ کہیے کہ بھئی جب تم سارا مال لے گئے ہوتے تو بچیاں بھی لے جائیں، ان کو پالے پوسے بڑا کریں، ان کا نکاح کرائیں، پھر میں رہوں گی، میرا لڑکا رہے گا، ہم دونوں جو ہے اپنی زندگی گزاریں گے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ تھوڑی سی آپ کی آواز بھی بھر گئی، کہ میری امت کی عورت کا یہ حال۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو نے جو دکھڑا رکھا ہے، تو نے جو بات رکھی ہے، میں اس کا جواب نہیں دیتا، آسمانوں سے تیری بات کے جواب کا مجھے انتظار ہے۔ یہ کہہ کر آگے جا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے، وہ انشاءاللہ کبھی بتائیں گے کیا کام سے جا رہے تھے، وہ قصہ بھی سننے جیسا ہے۔ آگے کہاں جا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مقصد تھا، ابھی مختصر وقت میں ساری باتیں ہم سمجھا نہیں سکتے ہیں۔ آگے کہیں جا رہے تھے کسی اہم کام کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس بھائی چلو واپس چلو، روتے آپ واپس چل دیے۔ صحابہ بھی رونے لگے کہ میری امت کی عورت کا یہ حال۔ چونکہ مشرکین کے یہاں، یہودیوں کے یہاں، نصارہ ابھی بھی مشرکین کے یہاں، یہودیوں کے یہاں، نصارہ کے یہاں عورت کو کوئی میراث نہیں ملتی، کوئی خاص اہتمام نہیں، کوئی دے دیا دلا دیا یہ بات الگ ہے۔ ابھی مسجد نبوی میں داخل بھی نہیں ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور میراث کی آیتیں نازل ہو گئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، پورا رکوع۔ حضور کھڑے کھڑے وہیں پر، جب قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ کی کیفیت بنتی تھی، کھڑے کھڑے وہیں پر جو ہے حضور نے پورا قرآن لیا، جبریل نے دیا، حضور روئے اور حضور نے وہیں کھڑے کھڑے، مسجد میں گئے ہی نہیں، وہیں کھڑے کھڑے، کبھی بلاؤ اوس کی بیوہ کو، بلاؤ اوس کی بیوہ کو، اور یہ پڑھ کے سنا ہے کہ دیکھ تیری وجہ سے قرآن کی آیت نازل ہوئی اور قیامت تک کے آنے والی عورتوں کا مسئلہ اللہ نے حل کر دیا، اور اللہ نے میراث میں پورا حساب کتاب کر کے بھیجا۔ اس میں ڈنڈی ماری جائے گی، لوگ ڈنڈیاں مارتے ہیں نا، نماز میں تو اللہ نے اتنا کہہ دیا نماز پڑھو، ظہر کی 4 پڑھو، عصر کی 4 پڑھو، مغرب کی 3 پڑھو، عشاء کی 4 پڑھو، فجر کی 2 پڑھو، یہ قرآن نہیں بتائے گا، یہ حدیث بتائے گی۔ روزہ رکھو، کیسے رکھو، کیا کرو، ٹوٹے گا کیسے رکھے، یہ ساری حدیثیں بتائیں گی، حضور اس کی تشریح کریں گے۔ میراث میں ایسا نہیں ہوا، میراث میں تو اللہ نے جو ہے کمپیوٹر سے پورا حساب کتاب کر کے ہی بھیجا، اس کو اتنا ہے، اس کو اتنا ہے، اس کو اتنا ہے، اس کو اتنا، کوئی آگے پیچھے ہو ہی نہیں سکتا۔ جب پیدا اس نے کیا، اس کو معلوم ہے کہ میرا میراث پر ایک بیان چلا تھا کئی دنوں تک، جیسے آج کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مضمون ہمارا چل رہا ہے سبق کے اندر،
تو میراث پر بھی میں نے ایک بیان کیا تھا. تو کئی عورتوں نے مجھے کہا کہ مولانا آپ کے میراث والا بیان جو ہے نا ہم سنتی ہیں اور ہمارے شوہروں کو سناتی ہے. تو شوہر وہ سنتے نہیں, ارے رہوا دینے پچھی سن دینا پڑے گا. تو یہ ہیرا پھیری کب تک چلے گی؟ پورا حساب کتاب کر کے بھیج دیا. حضرت ابوبکر کا جب انتقال ہو رہا تھا تو حضرت عائشہ قریب میں بیٹھی ہوئی تھی اور اشعار پڑھ رہی تھی اپنے والد کی جدائی پر. تو صدیق اکبر نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کے کہا اپنے مرض الوفات میں انتقال ہو رہا ہے. اور حضرت صدیق اکبر نے کہا بیٹا میں دنیا سے جا رہا ہوں, تم جو ہے ام المومنین بھی ہو اور میری بیٹی بھی ہو, بس اتنا خیال رکھنا میری بیوی جو ہے وہ حمل سے ہے, میرا انتقال ہو جائے تو میرے مال کے میراث میں اس کا بھی حصہ رکھنا. تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ لڑکے کے اعتبار سے حصہ رکھوں یا لڑکی کے اعتبار سے رکھوں؟ یہ حضرت عائشہ نے سوال کیا. اس زمانے میں سونوگرافی تو نہیں ہوتی تھی نا, یہ تب دھمال شروع ہوئی ہے, لڑکا ہے لڑکی ہے ساری چیزیں. تو صدیق اکبر نے کہا کہ آن اکاؤنٹ لے لینا تمہیں کوئی ضرورت ہو آن اکاؤنٹ, لیکن جب بچہ پیدا ہو, لڑکا ہو تو لڑکے کے اعتبار سے دے دینا, لڑکی ہو تو لڑکی کے اعتبار سے دے دینا. اور فرمایا بیٹا یہ اللہ کا بہت بڑا حکم ہے, اسے توڑنا مت. اپنی مرض الوفات میں وصیت کی تھی صدیق اکبر نے حضرت عائشہ کو. تو یہ عورتوں کی وجہ سے یہ مسئلہ حل ہوا. رمضان کا عمرہ نہیں ہوتا تھا. رمضان کا عمرہ کون جانتا تھا مجھے بتاؤ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا عمرہ کیا ہی نہیں ہے, کوئی سوال ہی نہیں تھا رمضان کے عمرے کا, ہمارے شریعت میں تھا ہی نہیں ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کیا, پانی دینا, اور حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, تو آپ نے اعلان کیا تھا بھئی چلو میرے ساتھ چلو, میرا حج ہے, اور اشارہ کیا تھا ہمارا آخری حج ہے, جو آنا چاہے آئے. تو قافلے تیار ہوئے, بہت بڑا قافلہ بن گیا. اور میں تقریباً حجۃ الوداع کے 10 پارٹ میں بیان کر چکا ہوں, یوٹیوب پر پڑے ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا حج تو میں نے بیان نہیں کیا. پورا حج اگر بیان کرنا جائیں تو 100 پارٹ بنیں گے, 100-150 پارٹ. ابھی سیرت کا جو چل رہا ہے وہ 300 پارٹ ہیں اس کے. حجۃ الوداع میں مکہ مکرمہ میں تھا تو میں نے کہا حضور کا حجۃ الوداع بھی بیان کروں تھوڑا سا. تو سب جو ہے پورا قافلہ, کچھ عورتیں جا نہ سکی اپنی بیماری کی وجہ سے, معذوری کی وجہ سے, یا حمل تھے ان کے, یا زیادہ راہ نہیں تھا, پیسے نہیں تھے, یا میاں بیوی میں انبن تھی, جو بھی مسئلے تھے وہ جا نہیں سکی عورتیں. اب جن عورتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا, آخری حج, تو پورے سفر کی کارگزاری انہوں نے کیش کر لی. فلاں جگہ یہ ہوا, فلاں جگہ یہ ہوا, فلاں جگہ یہ ہوا, فلاں جگہ یہ ہوا. حضور کا حج تھا نا, اور قافلہ ساتھ تھا, ساری امہات المومنین ساتھ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. اخیر تک مکہ مکرمہ یعنی مدینہ منورہ سے مدینہ منورہ تک کی جو روایتیں ملتی ہیں وہ عورتوں سے بھی ملے گی آپ کو. فلاں جگہ یہ ہوا, فلاں جگہ یہ ہوا, فلاں جگہ یہ ہوا, سب قافلے میں ساتھ تھے سب. حضرت زینب کا قصہ ہوا, حضرت صفیہ کا قصہ ہوا, حضرت عائشہ کا قصہ ہوا, حضرت فاطمہ اور علی میں تھوڑی سی نوک جھوک ہوئی مکہ میں, پھر مینا میں سانپ والا قصہ ہوا, یہ سارے قصے ہوئے اس سفر کے اندر. چونکہ نبی کے ساتھ چلو گے تو نبی کے ساتھ جو قصے ہوں گے وہ رہبری ہوگی. حضرت صفیہ کی اونٹ کا قصہ ہوا, ہرن کا قصہ ہوا, تو سارا قافلہ ساتھ دیکھتا تو جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے جا رہے تھے, ایک ہرن راستے میں ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, زخمی, اور ٹیلی پر بیٹھا ہوا, راستے میں ہی تھا, وہ بیٹھا ہوا تھا.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے رہے. جب کھڑے رہے تو یہ ہرن حضور کو دیکھ کے رونے لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو کوئی اسے ذبح نہ کرے, کوئی کھائے نہیں, اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے کس نے شکار کیا ہے اس کا, ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کس نے شکار کیا ہے اس کا. جب سارا مجمع, یہ بھی عورتوں نے دیکھا, جب سارا مجمع جمع ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ دیکھو کوئی کھائے نہیں, میں تو آگے بڑھ رہا ہوں, قافلہ پیچھے سے آ رہا ہے, کوئی کھائے نہیں. حضور جب آگے بڑھے تو کتابوں میں لکھا ہے وہ ہرن بھی ایک زخمی اپنی زخم کی حالت میں روتا ہوا گھسیٹنے لگا حضور کا, زخم کی حالت میں خون رس رہا تھا, اور حضور کی طرف ہی آہستہ آہستہ ہی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے, وہ بیچارہ چل نہیں سکتا تھا چونکہ شکار کیا ہوا تھا, کسی نے شکار کیا تھا اس کا. تو یوں دیکھ دیکھ کے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے نہیں تب تک یوں کر کے وہ اپنا حضور کو دیکھتا رہا. علماء نے لکھا ہے کہ جانوروں میں بھی اللہ نے محبت ڈالی تھی حضور کی. آج مسلمان حضور سے محبت نہیں کرتا, نام کی محبت کرتا ہے. اگر حقیقی محبت ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا. کہ ہدایت اللہ نے رکھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں. یہ جو کٹکڑ تسبیح پڑھتے ہیں نا, کٹکڑ تسبیح نکلی ہے نا, میں اس کا دجالی تسبیح کہتا ہوں. کٹکڑ تسبیح دیکھی ہوگی آپ نے, لوگوں کی انگلیوں میں ہوتی ہے. یہ سنت نہیں ہے. جائز ناجائز وہ چھوڑ دو آپ, جائز ہے کہ ناجائز ہے, اصل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع. سنت, سنت تین چیزیں ہیں. انگلی پر تصویر بڑے آدمی, یا کھجور کے گٹھلی پر, یا وہ ہمارے ہاتھ کے تصویر کا تصویر دیکھ, وہ ہمارے ہاتھ کی جو تصویر ہوتی ہے اس پر پڑے آدمی. یہ سنت ہے. اتباع سنت میں اللہ نے ہدایت رکھی ہے. یہ کٹکڑ والی تصویر سے ہدایت نہیں پھیلے گی, نیکیاں مل جائیں گی آپ کو. نیکیاں تو ہماری شریعت میں کمانا بہت آسان ہے. یہ تصویر کہ چلو آخری درجہ یہ ہے کہ صحابہ نے اسے استعمال کیا ہے, کٹ والا نہیں کیا. تو میرا جملہ یاد رکھنا کہ اتباع سنت میں ہدایت ہے, تجدیدات میں ہدایت نہیں ہے. ہاں جائز ناجائز آپ چھوڑ دو, وہ تو مفتی لوگ فتویٰ دیں گے. بارڈر بتاتے ہیں نا, فتویٰ تو بارڈر بتاتا ہے, تقویٰ بارڈر نہیں بتاتا. فتویٰ تو یہ کہتا ہے کہ یہ بھی گنجائش ہے, یہ بھی گنجائش ہے, تقویٰ جو ہے مزاج شریعت کو بتاتا ہے, اور فتویٰ حدود شریعت کو بتاتا ہے. فرق ہے دونوں میں. ہدایت جو پھیلتی ہے مزاج شریعت سے پھیلتی ہے, حدود شریعت سے نہیں پھیلتی. تو ساری عورتوں نے مضمون دیکھا. پھر حضرت صفیہ کے اونٹ کا قصہ ہوا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی اس سفر میں, تو ان کی اونٹنی جو ہے یہ بیمار ہو گئی. حجۃ الوداع میں بہت بیمار ہو گئی, نظر لگ گئی اس کو. تو رونے لگی. حضور نے فرمایا ابھی کیوں رو رہی ہو, کیا بات ہے؟ فرمایا میری اونٹنی بیمار ہو گئی, حج کا سفر ہے, اب پتہ نہیں کیا ہوگا. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں, اتنا بڑا قافلہ ہے, کسی نہ کسی کے پاس اٹھنی ہوگی, ہو جائے گا انتظام. آپ کا ارادہ تھا اس رات میں مقام ابوا میں ٹھہرنے کا, منزلیں طے کر دی تھی. آج کی رات یہاں, آج کی رات یہاں, آج کی رات یہاں, آج کی رات یہاں. تو ایک رات آپ کا ٹھہرنے کا ارادہ تھا مقام ابوا میں, جہاں حضور کی والدہ کی قبر ہے. ان کی قبر کے پاس نہیں, لیکن اس علاقے میں ٹھہرنے کا انہوں نے نظام بنایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اتفاق یہ ہے کہ اسی رات اسی دن میں حضرت صفیہ کی اونٹنے کا قصہ ہو گیا. رونے لگی. حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ان کے آنسو پہنچے. بھی رو مت, تمہارا حج ہے ہمارے ساتھ انشاءاللہ, فکر نہ کرو. لیکن اور جذبات میں آ گئی. ماؤں نے سمجھایا بھی اتنا نہ رو, تمہاری آواز جو ہے مردوں تک پہنچ رہی ہے. لیکن وہ جذبات تھے ان کے,
تو حضور نے اعلان کیا اچھا چلو بھی سفر کینسل, پانی دینا. آپ نے فرمایا آج کا سفر کینسل, آج مقام ابا میں نہیں ٹھہریں گے ہم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پڑاؤ ڈال دیا, کل جائیں گے. اب سارے قافلے کو حکم ہو گیا کہ ابھی آج مقام ابا نہیں ٹھہریں گے, یہی پڑاؤ ڈال دو. آپ کا جب پڑاؤ ڈالتا تھا تو پڑاؤ جب ڈلتا تھا تو ترتیب یہ ہوتی تھی کہ آپ کے لیے خاص خیمہ لگایا جاتا تھا حج کے موقع کے اوپر, اور جس ماں کی باری ہوتی تھی وہ ماں اس خیمے میں آ جاتی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی تھی. پھر جو ہے دوسرے دن دوسری ماں کی باری, یہ ترتیب تھی. تو آپ نے اعلان کر دیا ابھی چلو, اب جو ہے حضرت صفیہ کی وجہ سے یہ ہوا, ورنہ تو معاملہ سب ٹھیک چل رہا تھا. اب سب نے پڑاؤ ڈال دیا, سب نے کھانے بنانے شروع کر دیے, خیمے لگا لیے, سب کچھ ہو گیا, جو کچھ ترتیب تھی وہ سفر کی کرنے لگے. اتفاق یہ تھا کہ آج کی رات جو حضرت صفیہ کی باری تھی, اور مسئلہ ہوا حضرت صفیہ کی وجہ سے. یہ ٹینشن میں آ گئی کہ یار میری وجہ سے تو سارا قافلہ رک گیا, اور آج رات میری ہی باری ہے, پتہ نہیں اندر کیا ہوگا. لیکن آپ بہت اونچے اخلاق والے تھے. تو یہ آئی حضرت عائشہ کے پاس. ایک بات پوائنٹ یہ ذہن میں رکھنا, امہات المومنین جو تھی ان کے دو ٹولیاں تھیں. ایک ٹولی کی ذمہ دار حضرت عائشہ ہوتی تھی امیر, اور ایک ٹولی کی ذمہ دار ام سلمہ ہوتی تھی. یہ دونوں اگر کسی چیز پر متفق ہو جائیں تو حضور کا ٹینشن فری. اگر دونوں میں سے کسی نے کوئی شوشہ چھوڑ دیا تو حضور ٹینشن میں رہتے تھے. تو حضرت صفیہ تھی ام سلمہ کی ٹولی میں, لیکن آئی حضرت عائشہ کے پاس کہ مسئلہ عائشہ سے حل ہوگا, ام سلمہ سے حل نہیں ہوگا. اور حضرت عائشہ کے پاس آ کر حضرت صفیہ نے کہا کہ بہن جی معلوم ہے سارا قصہ جو ہوا وہ, اب آپ کچھ حل کرو. اور اتفاق یہ کہ آج میری باری ہے, اب مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے, بہت ٹینشن ہے, کہیں حضور ناراض نہ ہو جائیں, اور پتہ نہیں یہ ٹینشن میں حضور کی خدمت ان کے مزاج کے مطابق کر بھی سکتی ہوں نہیں کر سکتی, کچھ میرا مسئلہ حل کرو. تو حضرت عائشہ نے کہا صفیہ ٹینشن نہ لو, میں انشاءاللہ سوچتی ہوں تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. نہیں جلدی کرو, مجھے بہت بعض عورتوں کو جلدی ہوتی ہے, جلدی پتی جائے تاکہ ہمارا ذہن فارغ تھی جائے. سورج غروب ہونے کا وقت آ گیا ہے, اب مجھے جانا پڑے گا وہاں. حضرت عائشہ نے کہا مجھے سوچنے تو دو, میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بات کروں, کیسے بات کروں, بات تو کرنی پڑے گی نا. لیکن اتنا بڑا معاملہ ہو گیا کہ سارا قافلہ رک گیا, یہ بہت بڑی چیز ہے نا, سارا قافلہ رک گیا اور تمہاری وجہ سے رکا. تو حضرت صفیہ نے کہا میرے دل میں ایک بات آتی ہے, اور وہ بات یہ آتی ہے کہ آج کی رات تم چلی جاؤ وہاں. حضرت عائشہ نے کہا بہت اچھا, میں تو چاہتی ہی تھی مجھے چانس مل جائے. حضرت عائشہ نے کپڑے وڑے بدلے, ٹھیک ٹھاک کیا, اور ٹھیک خیمے میں داخل ہو گئی. آپ نے فرمایا ارے عائشہ, اویش کہا, اویش بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہماری شریعت میں سنت ہے, لیکن دھمال والا نہیں. حضرت عائشہ کا نام تھا عائشہ, حضور پیار میں کہتے تھے اویش, کبھی عائش کہتے تھے, کبھی حمیرہ کہتے تھے, کبھی صدیقہ کہتے تھے, کبھی عفیفہ کہتے تھے. نام یہ نہیں تھے, نام عائشہ تھا. جب حضرت عائشہ داخل ہوئی آپ نے فرمایا ارے اویش تمہاری تو باری نہیں تھی, تم کیسے آ گئی؟ تو حضرت عائشہ نے کہا یہ تو اللہ کا فضل ہے, اللہ جسے چاہے دے. کہ صفیہ نے مجھے بھیجا کہ میری باری میں تم چلی جاؤ. تھوڑے سے حضور مسکرائے, یعنی سمجھ گئے کہ وہ ڈر کی وجہ سے پوری رات حضرت عائشہ رہی وہاں. یہ جب صبح ہوئی اور جب نکلے تو حضرت صفیہ نے سب سے پہلے تو عائشہ کے کان میں کہا ارے میرے بارے میں کچھ کہا تو نہیں؟ یہ کہا ٹینشن مت لے, کچھ بھی نہیں کہا, حضور تو بھول بھی گئے ہیں. ہمارے طرح لے کر بیٹھتے نہیں تھے,
اور ہمارے یہاں تو 50 سال کے بعد بھی یاد رکھے گا. یہ سارے قصے ہوئے. حضرت علی کی بھی نوک جھوک ہوئی. حضرت علی آئے تھے یمن سے, حضرت فاطمہ آئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو حضرت فاطمہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, وہ حضرت فاطمہ جو ہے وہ احرام کے وہ انہوں نے اپنا سرما ورما لگایا اور کچھ خوشبو لگائی, یہ لگایا سب جو ہے وہ تھوڑی دلہن بن کے بیٹھی. حضرت علی آئے تھے وہاں سے یمن سے, اور حضرت فاطمہ یہاں سے گئی تھی. جب حضرت علی نے دیکھا تو حضرت علی جو ہے وہ غصہ ہو گئے حضرت فاطمہ پر مکہ میں. یہ کیا, سرما بھی لگا لیا, خوشبو بھی لگا لی, یہ کیا؟ اس وقت حضرت فاطمہ نے جو ہے یوں کر کے, آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ آنکھیں آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ حضور سے پوچھو میں نے کیوں کیا ہے. آپ حضور سے پوچھئے. اچھا معاف کرنا, سوری. وہ فارغ ہو گئی, عمرہ کر لیا تھا حضرت فاطمہ نے. حضور نے کہا تم عمرہ کر لو, فارغ ہو جاؤ تاکہ شوہر کے ساتھ رہ سکو. پھر سانپ کا قصہ ہوا مینا میں, صاحب احرام کی حالت میں, اور ایک سانپ نکل آیا. جب سانپ نکلا تو مائیں بھی کھڑی ہو گئی, مرد بھی کھڑے ہو گئے, عورتیں بھی کھڑی ہو گئی, سب. حیا کہتے ہیں, حیا. سانپ جو ہے کتابوں میں لکھا ہے اپنی موت نہیں مرتا. کوئی مارے گا تو مرے گا. جانور تو اپنی موت مرتے ہیں نا, یہ گدھا اپنی موت مرتا ہے, شیر. سانپ اپنی موت علماء نے لکھا ہے نہیں مرتا, وہ کوئی مارے گا تو مرے گا. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا پرانے بڑے بڑے سانپ کہیں نظر آ جاتے ہیں, اس لیے اس کو حیا کہتے ہیں کہ اپنی موت وہ نہیں مرتا. ہاں کوئی مارے گا تو وہ سانپ نکلا. اب یہ لمبی تفصیل ہے, تھوڑے وقت میں کتنا بیان کروں آپ کو سمجھاؤں. اب وہ جو ہے وہ سانپ نکلا, تو جب سانپ نکلا سب کھڑے ہو گئے. اب کسی کی ہمت نہیں اس کا پیچھا کرنے کی. عبداللہ بن مسعود نے پیچھا کیا, وہ دوڑے. عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں بہت دبلی پتلی تھی, داڑھی بھی ان کی چھوٹی سی تھی. وہ پیچھے دوڑے سانپ کے. جب دوڑے تو حضور میں کھڑے ہو کر دیکھ رہے, مائیں بھی دیکھ رہی ہے, سانپ آگے جا رہا, عبداللہ بن مسعود پیچھے جا رہے, یہاں تک کوئی ایک بل میں جا کر گھس گیا. آپ نے فرمایا الحمدللہ, سانپ کے شر سے تم بچ گئے, تمہارے شر سے وہ بچ گیا. اور اسی رات میں سورہ المرسلات نازل ہوئی, پڑھ کے سنائی آپ نے مینا والی رات میں. یہ سارے قصے جو ہوئے یہ عورتوں نے کیچ کیے. عرفات کا قصہ, مزدلفہ کا قصہ, یہ سارے قصے میں نے تو مختصر بیان کیا ہے میں نے. تو واپس آ کر مدینہ منورہ عورتوں کو کارگزاری سنانا تو بہت اچھی آتا ہے نا بھائی, خاموش تو رہتی نہیں ہے. 5 عورتیں کسی جگہ بیٹھی ہوں خاموش رہے, یہ نہیں ہو سکتا. بولیں گے وہ کارگزاری سنائی مدینہ آ کر. جب کارگزاری سنائی تو جو عورتیں گئی نہیں تھی حضور کے ساتھ حج میں, وہ حضور کے بعد روتی ہوئی آ گئی. آپ نے فرمایا بھی کیوں رو رہی ہو؟ یہ فرمایا تھا میری بیٹی گئی تھی آپ کے ساتھ حج میں, میری بہن گئی تھی, میری ماں گئی تھی, وہ گیا تھا, میرا شوہر گیا تھا, میرا بھائی گیا تھا, ہم تو محروم ہو گئی. آپ کا یہ آخری حج, اب ہمیں چانس کہاں ملے گا؟ اس وقت آپ نے فرمایا میرے بعد رمضان میں تم عمرہ کر لینا, میرے ساتھ حج کرنے کے برابر اللہ تمہیں ثواب دے گا. یہ ذریعہ بن گئی عورتیں. یاد رکھنا کہ عورتوں میں اللہ نے بڑی خیریں رکھی ہیں. بلخ ایک شہر ہے, وہاں پر ایک امیر تھا, وہ ایک مرتبہ مسلمانوں سے ناراض ہو گیا. آپ نے دیکھا ہوگا شیخ الدین بلخی, شیخ نے بھی بلخ ہماری فضائل اعمال میں کئی جگہ بلخ کا تذکرہ کیا ہے. وہ امیر جو ہے مسلمانوں سے ناراض ہوا. اس نے یہ اعلان کر دیا اس امیر نے کہ جتنے مسلمان ہیں وہ اتنا ٹیکس ادا کریں, اگر ٹیکس ادا نہیں کریں گے تو میرا شہر چھوڑ دیں, میرا ملک چھوڑ دیں. اب سارے مسلمان پریشان, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے صوفیاء, بڑے بڑے لوگ وہاں موجود تھے, سب پریشان کہ کیا کریں.
بادشاہ کے پاس گئے, بھائی ہم کیسے ملک چھوڑیں, ہماری تو بچے ہیں, مدرسے ہیں, خانقاہیں, مسجدیں. نہیں چھوڑو, اتنا ٹیکس بھرو یا چھوڑو. وہاں یہودی بھی رہتے تھے, نصارہ بھی رہتے تھے, سب رہتے تھے. سب رہ سکتے ہیں, مسلمان نہیں رہ سکتا. اس نے قانون بنایا, ٹیکس دو. اب مشورہ کیا, ابھی کیا کریں؟ دھیان سے سننا, بیان لمبا نہیں کروں گا لیکن بات پڑھ کے سمجھاؤں گا آپ کو بھی کیا کریں. تو انہوں نے کہا کہ بھی ہرات ایک جگہ ہے, ہرات, وہاں پر ایک لڑکی ہے, اس کے پاس تم چلے جاؤ, شاید تمہارا مسئلہ حل ہو جائے. اچھا بھائی چلو. بلخ سے ہرات کے قریب تو ہے نہیں, دور ہے, سفر کرتے ہیں. سفر کیا, سفر کر کے وہاں پہنچے, اس لڑکی کا ایڈریس لیا, پتہ کیا, وقت لیا, پردے کے پیچھے بات کی. اس لڑکی نے کہا بھی کیوں آئے ہو؟ مکان بھی سیدھا سادہ, سمجھے بات نہیں آتی تھی, یہ لڑکی سے کیسے مسئلہ حل ہوگا ہمارا. تو اس نے کہا بتاؤ کیوں آئے ہو؟ یہ فرمایا کہ آپا جی وہاں بلخ کا بادشاہ جو ہے وہ ظالم بن گیا ہے, اور اس نے کہا ہے کہ سارے مسلمان جو ہے ٹیکس ادا کریں, اتنا ادا کریں تو رہیں ورنہ جائیں. اب ہم بڑے پریشان ہیں کہ کیا کریں ہم. اس نے کہا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, تمہاری مدد کرتی ہوں میں. وہ گھر میں گئی اور گھر میں جا کر ایک چادر لے کر آئی. چادر, یہ چادر دے دینا, تمہارا ٹیکس بھی ادا ہو جائے گا اور اس میں سے پیسے بھی بچیں گے. جب پیسے بچیں تو اس کی مسجدیں بنا دینا, خانقاہیں بنا دینا, یا جو ہے اس کے مسافر خانے بنا دینا, یہ لے جاؤ. اب انہیں سمجھ بھی نہیں آیا یار یہ چادر سے ہمارا خرچہ کیا پورا ہوگا, ادا کیا ہوگا, سارا قرضہ وغیرہ. خیر بادشاہ کے پاس چادر لے کر آئے. کسی زمانے میں لڑکیاں کیسے ہوتی تھی یہ سمجھا رہا ہوں میں آپ کو, عورتیں کیسی ہوتی تھی. بادشاہ کے پاس لے کر پہنچے تو بادشاہ نے کہا بھی یہ چادر تم کو کس نے دی؟ وہ فلاں لڑکی نے دی. اور کیا کہا اس نے؟ یہ کہ اپنا ٹیکس ادا کرو اس. بولے چادر بہت قیمتی ہے, جب وہ لڑکی سخاوت کر سکتی ہے تو کیا میں سخاوت نہیں کر سکتا؟ جاؤ تمہارا سارا ٹیکس معاف کر دیا, اور یہ چادر بھی واپس لے لو. اس زمانے میں لوگ دیندار تھے, ہیرا پھیری والے نہیں تھے, چالاکی والے نہیں تھے. اور کہنے خبر ہے یار آپ نے 10-15 چیئے نا آپس میں, سمجھ گئے نا. چالاکیوں نے ہمیں ختم کیا ہے, ہیرا پھیری نے ختم کیا. ہمارے دین میں ہیرا پھیری ہے ہی نہیں. وہی علماء واپس گئے, وقت لیا. ہاں بھی اب کیوں آئے ہو؟ یہ کہا بھی ہمارا کام تو ہو گیا الحمدللہ, یہ آپ نے چادر دی تھی, یہ چادر لے لو. وہ کہا نہیں, چادر باہر رکھو. جس چادر پر غیر محرم کی نظر پڑی ہو وہ چادر میرے گھر میں اب نہیں آ سکتی. یہ تقویٰ تھا. جس چادر پر غیر محرم کی نظر پڑی ہو, بادشاہ کی نظر پڑ گئی, تمہاری نظر پڑ گئی, وہ چادر میرے گھر میں نہیں آ سکتی. اب وہ چادر کیا تھی وہ لمبا قصہ ہے. طواف کرتے کرتے کسی جنات کے بادشاہ کی نظر پڑ گئی اس لڑکی پر, شادی ہوئی, اس نے مہر بھی دی تھی بادشاہ نے, اصلی ہیرے جواہرات تھے. وہ قصہ بھی دوسری مرتبہ آئیں گے تو سنائیں گے انشاءاللہ آپ کو, کس نے نکاح پڑھایا تھا کیا, وہ الگ قصہ ہے. اللہ تعالیٰ جب لائے گا تو وہ بھی سنائیں گے آپ کو انشاءاللہ. تو لڑکی نے کہا یہ چادر میرے گھر میں نہیں آئے گی, بس یہ تو کسی غیر محرم میں نظر پڑ گئی, لے جاؤ اس کی مسجد بناؤ. چنانچہ آپ ہرات جاؤ, ہرات افغانستان کے علاقے میں آپ جاؤ, اللہ تعالیٰ لے جائے. کبھی جماعت کے اندر ہماری جماعتیں جاتی ہیں تو وہاں مسجد میں لکھا ہوا ہے چادر والی مسجد. چادر چادر چادر, ریدا 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 ریدا.
ہم جب جاتے ہیں تو بہت بڑا مجمع ہوتا ہے، ہرات کی جامع مسجد بہت، آپ گوگل پہ جا کے دیکھو ہرات کی جامع مسجد، تو کہیں میں بھی بیٹھا ہوا نظر آ جاؤں گا آپ کو بیان کرتے کرتے۔ بادشاہ نے بنائی تھی وہ بہت، سب جگہ چھوٹے چھوٹے بدر، چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہاتوں کے اندر، جو ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے دیہات ہوتے ہیں نا، چادر والی چادر والی چادر ردا، عربی میں اس کو ردا کہتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ یار اس نے اتنی بڑی مسجد بنا دی، میں بھی کیا ہی مسجد بناؤں، ابھی اس مسجد ہے، چھوٹی چھوٹی مسجدیں ختم ہونے لگی، زلزلے آئے افغانستان کے اندر، لیکن وہ جامع مسجد ہے ابھی۔ اس نے یہ سوچا کہ میں بھی ایک مسجد بناؤں، تو اس مسجد میں اس نے پیسے بچے تھے چادر والی لڑکی کے، وہ چادر کے پیسے بھی لگائے، اپنے بھی پیسے لگائے، اور پیسے لگا کر جو ہے وہ بڑی مسجد بنا دی، جامع مسجد۔ جو جامع مسجد بن گئی تو بادشاہ سے لوگوں نے کہا کہ تم نے اتنی بڑی مسجد بنائی ہے تو اس کا امام بھی ایسا ہونا چاہیے، اچھا امام لاؤ ڈھنگ کا، جو قرآن اچھا پڑھے، فتوا دے۔ بے کون بڑا آدمی ہے کہ امام رازی بڑھے ہیں، اس زمانے میں امام رازی جو معروف تھے، ان کی تفسیر ہے تفسیر رازی۔ بادشاہ نے کہا چلو دعوت دیتے ہیں۔ بادشاہ ہرات سے وہاں گیا اور وہاں جا کر ان کو دعوت دی۔ امام رازی کی جب تفسیر ہوتی تھی مسجد میں تو کتابوں میں لکھا ہے کہ پورا شہر خالی رہتا تھا، دکانیں بند، سب مرد عورتیں سب ان کی تفسیر میں جمع ہو جاتے تھے امام رازی کی۔ جب دعا ہو جاتی تھی، تفسیر پوری ہو گئی دعا، تو پھر دکانیں کھلتی تھی۔ بادشاہ جب وہاں پہنچا تو سارا کا سارا شہر میں سناٹا، تو لوگوں نے کہا تفسیر ہو رہی ہے، حضرت وہاں بیان کر رہے ہیں۔ بادشاہ جا کے بیٹھ گیا۔ جب دعا ہو گئی تو خادموں نے کہا کہ حضرت بادشاہ آیا ہے۔ ارے فقیر کی مجلس میں بادشاہ تھا، انہوں نے بہت اکرام کیا۔ بادشاہ سلامت بیٹھیے، کیسا آنا ہوا؟ یہ کہ حضرت میں آپ کو دعوت دینے آیا ہوں، آپ ہمارے یہاں چلیں، میں نے بہت بڑی جامع مسجد بنائی ہے، آپ کی مسجد تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ آئی میرے پاس وہاں۔ امام رازی نے کہا میں نہیں آ سکتا، میرے یہاں سب سیٹ اپ ہے، سب میرے بیوی بچے، کھانا پینا سب ہے، ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ اب بادشاہ بڑا پریشان، تو خادم لوگ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں، برابر ہے کہ نہیں؟ تو دو چار خادموں نے بادشاہ سے جا کر کہا کہ امام صاحب نہیں آئیں گے، ایک بات کرو گے تو آئیں گے۔ کہ کیا کروں بتاؤ؟ بولے تم اتنا کہو کہ میں نے بہت بڑی جامع مسجد بنائی ہے، اس کے قبلے میں اختلاف ہے، لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ قبلہ یوں ہے کہ قبلہ یوں ہے کہ قبلہ یوں ہے، آپ آؤ گے تو لوگ مجتمع ہو جائیں گے۔ یہ بات سن کر وہ آئیں گے امام رازی وہاں مسلمانوں میں جوڑ کرانے کے لیے۔ ہاں بادشاہ دوسرے دن بھی آ گیا، یہ کہ حضرت میں نے جامع مسجد بنائی ہے، اس میں بڑے بڑے فقہا ہیں، علماء ہیں، آپ ہی کے شاگرد ہیں، تو میں نے قبلہ متعین کیا ہے، لیکن وہ اختلاف کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے یوں ہے، کوئی کہہ رہا ہے یوں ہے، کوئی کہہ رہا ہے یوں ہے، تو آپ آؤ تو سارے متفق ہو جائیں گے۔ ہاں بھائی ہاں، مسلمانوں میں اگر میرے آنے سے اتحاد ہوتا ہو تو میں آؤں گا، لیکن میری شرط ہے میرے ساتھ میرا شاگرد بھی لے آؤں گا، بیوی بچے بھی لاؤں گا، کہ بغیر بیوی بچوں کے میں نہیں رہ سکتا۔ بادشاہ نے کہا تو جو لانا ہے لائیے آپ، میں تو بادشاہ ہوں، اور شاہی مہمان نوازی ہوگی۔ تو ان کے بھی شاگرد تھے، جیسے امام ابو حنیفہ کے 50 ٹاپ 1 شاگرد تھے، 50۔ پہلے نمبر پر ابو یوسف تھے، 19ویں نمبر پر عبداللہ ابن مبارک تھے، 19ویں نمبر پر ان کا عبداللہ ابن مبارک کا 19واں نمبر تھا۔ تو امام رازی کے بھی شاگرد تھے، ان سب کو لیا اور سب وہاں پہنچے۔ ہرات میں ان کا بہت استقبال ہوا، شاہی استقبال ہوا۔ امام رازی نے نماز پڑھانی شروع کی، امام رازی نے نماز پڑھانی شروع کی، ہفتہ عشرہ تک نماز پڑھائی۔ تو بادشاہ کو بلایا، بادشاہ کو بلا کر کہا بھی ہفتہ عشرہ تک نماز پڑھا رہا ہوں، کسی نے کوئی اختلاف تو کیا نہیں؟ وہ کہاں ہیں مولوی لوگ جو اختلاف کرتے تھے؟ تو بادشاہ نے کہا حضرت آپ کے آنے سے سب متفق ہو گئے۔
تو امام راضی نے کہا جب سب متفق ہو گئے کام ہو گیا چلو مجھے واپس بھیجو. بھی کام ہو گیا میں واپس جاؤں. تو شاگردوں نے امام راضی سے کہا کہ حضرت ہمارے یہاں تو فاقے آتے ہیں کبھی کبھی, یہاں شاہی استقبال ہو رہا ہے ماشاء اللہ, بادشاہ خود روٹیاں دیتا ہے, بادشاہ خود فروٹ لاتا ہے, وہ کاٹ کے کھلاتا ہے, ارے یہیں پڑے رہو نا. چنانچہ امام راضی نے وہیں قیام کر لیا, وہیں ان کی قبر بنی. مجھے قصہ سنانا تھا چادر والی لڑکی کا, ایسی لڑکیاں تھیں یاد رکھنا. کیسا؟ مدینہ منورہ میں ایک تاجر تھا, اس کا نام تھا اسلم. یہ قصہ کہہ کر بات ختم کروں. اسلم, زینب, یہ نام جو ہے پرانے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھے ہیں. پانی دینا. یہ یہودیوں کے نام ہے. حضور نے ہمارے شریعت میں آ کر اس کو بدلا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے والی جو خاتون تھی یہودیہ تھی, اس کا نام بھی زینب تھا. مدینہ منورہ میں زینبیں بہت تھی, اسی لیے زینب کا قصہ آتا. اگر کوئی حضور کے پاس, حضرت بلال کہتے کہ زینب, تو حضور فرماتے آئیے زینب, ارے مدینہ تو زینبوں سے بھرا ہوا ہے, کون سی زینب ہے یہ؟ لیکن برا مت ماننا, زینب نامی عورتیں تو ہوں گی. زینب نامی عورت جو ہے یہ مزاج کی تھوڑی سی تیز ہوتی ہے, لیکن بہت 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 سمجھدار ہوتی ہے. اس پر میں نے رات کو حضرت زینب کا قصہ بیان کیا مدرسے میں, جہاں رات ہمارا پروگرام تھا, ابو العاص ابن ربی کا. حضور کی بیٹی کا نام بھی زینب, حضور کی بیوی کا نام بھی زینب, عبداللہ بن مسعود کی بیوی کا نام بھی زینب. اب بھی ہم سفر کرتے ہیں تو یہودیوں کے نام بھی زینب, جینب, جینب وہ لوگ لکھتے ہیں. وہ لوگ یہ پرانا نام حضور نے باقی رکھا. کچھ نام ایسے تھے جو حضور نے بدل دیے. تو یہ اسلم جو تھا یہ بہت بڑا تاجر تھا. مدینہ منورہ میں ہیروں کی تجارت تھی, ایک پتھر کی. ایران جاتا تھا, ایران, وہاں سے پتھر لے کے آتا تھا وہ. تو وہ ایران گیا اور وہاں جا کر ایک لڑکا دیکھا, بالکل نہ شکل نہ عقل, نہ شکل نہ عقل. اس نے کہا ارے بیٹا کیوں کھڑا ہے تو؟ یہ بولا فقیر ہوں, میرے ماں باپ بھی فقیر ہیں, کھانے پینے کے پیسے نہیں, یہیں کھڑا رہتا ہوں, مل گئی تو روزی, مل گیا نہ ملی تو روزہ, روزہ تو تھا نہیں, بولے بھوکا رہتا ہوں. تو اس نے کہا تجھے مدینہ لے جاؤں؟ ہاں چلو مدینہ لے جاؤ. وہ اسلم نامی جو تاجر تھا وہ لڑکے کو لے کر مدینہ آیا. اس کے ہاتھ میں کچھ ایسی چیز تھی کہ جہاں پر بھی گزرتا تھا لوگ اس کا مال لے لیتے تھے. مدینہ منورہ آتے آتے اس کا مال بک جاتا تھا, اور کل مال جو نہیں بکتا تھا وہ مدینہ میں بیچ دیتا تھا. یہ لڑکے کو لے کر مدینہ آیا. جب لڑکے کو لے کر مدینہ منورہ آیا تو اس نے کہا بھی یہ لڑکا لایا ہوں ایران سے, کوئی خرید لے, میرا غلام ہے. حالانکہ غلام تو تھا نہیں, وہ ان کیا تو سچ جھوٹے کے ہوتا ہے نا, سب یہودی تھا وہ. اس نے جگہ بھی لڑکا لایا ہوں, مدینہ والے دیکھنے کے لیے آتے تھے, نہیں بھی اس کو کون خریدے گا. تو اس نے اعلان کیا فری دیتا ہوں, فری 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 لے لو. مدینہ والوں نے کہا فری تو دے گا تو بھی مہنگا پڑے گا, کھلانا تو پڑے گا اس کو. تو ایک لڑکی تھی, اس کا نام تھا تثبیتہ. اللہ کرے ہماری مائیں بہنیں تثبیتہ جیسی بنے. تثبیتہ اس کا نام تھا. مالدار تھی یہ اور کنواری تھی, بہت مال تھا اس کے پاس. وہ بازار میں آتی تھی اپنا سامان خریدنے کے لیے, تو یہ لڑکے پہ نظر پڑتی. تو لڑکے کو کبھی کھجور دے دیا, کبھی پنیر دے دیا, کبھی ایک درہم دے دیا, کبھی دینار دے دیا. لیکن روزانہ بیچاری آ کر دیکھتی تھی لڑکا وہیں کھڑا ہے. تو اس نے پوچھا کہ تو ہے کون, کہاں سے آیا ہے تو, روزانہ بھیک مانگتا رہتا ہے یہاں, تو ہے کون, تیرا سیٹ کون ہے؟ کہ میرا سیٹ وہ کھڑا اسلم, وہ کھڑا. بلایا اس کو, بھئی لڑکا, بولے مجھے بیچنا ہے. کہ کتنا, کیا بھاؤ؟ یہ کہ فری. میں فری نہیں لوں گی. اس زمانے میں عورتوں کی آنکھوں میں نور ہوتا تھا.
پیشانی میں نور ہوتا تھا, سمجھ جاتی تھی کہ لڑکا کیا بنے گا. زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو سمجھا, موسیٰ علیہ السلام کی بیوی نے موسیٰ علیہ السلام کو سمجھا, اکرمہ کی بیوی نے اکرمہ کو سمجھا, حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا. خود حضرت خدیجہ نے کہا کیا خیال ہے میرے ساتھ اگر تمہارا نکاح ہو جائے. پہچان گئی, حالانکہ مجھے نبوت نہیں ملی ہے. یہ تثبیت نے لڑکے کو سمجھا. پورا مدینہ ریجیکٹ کر رہا ہے اور یہ تثبیت جو کہہ رہی نہیں میں تجھے سہارا دوں گی. کہ کیا بھاؤ؟ یہ فرمایا فری نہیں لوں گی میں, میرے پاس پیسہ ہے, پیسہ دوں گی. کیا بھاؤ ہے تیرا بول؟ یہ بھاؤ. اس نے ڈبل پیسے دیے, یہ لے. اور اس لڑکے کو لے کر اپنے گھر میں آئی, ایک کمرہ دے دیا اور کمرہ دے کر کہا کہ دیکھ تو کمزور ہے, تیرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے, نہ شکل ہے نہ عقل ہے, کچھ بھی ہے. تجھے کھانا مل جائے گا, دودھ مل جائے گا, سب کچھ مل جائے گا. یہ میرا باغ ہے, ہمت ہو تو کام کرنا, ہمت نہ ہو تو کوئی بات نہیں, زندگی گزار. سہارا دیا. مکہ مکرمہ میں ایک تاجر تھے حذیفہ, یہ بڑے تاجر تھے. ان کا ارادہ تھا کہ مدینہ کی لڑکی سے شادی کروں, لیکن میرے لیول کی ہو. میں جیسے مالدار ہوں وہ بھی مالدار ہونی چاہیے, لیول ہونا چاہیے. بعض لوگ جو ہے مکی عورتوں کو پسند کرتے ہیں, بعض لوگ مدنی عورتوں کو پسند کرتے ہیں. دونوں خوبیاں ہوتی ہیں. ادبوں میں مثال مشہور ہے کہ مکہ میں عورتیں شوہروں پر غالب رہتی ہیں, نہیں مکہ میں مرد شوہروں پر غالب رہتے ہیں, اور مدینہ میں عورتیں جو ہے شوہروں پر غالب رہتی ہیں. یہ عربی میں مشہور ہے کہ مکہ میں مرد غالب رہے گا اپنی بیوی کے اوپر, اور مدینہ میں کہ بیوی جو ہے یہ غالب رہے گی اپنے شوہر کے اوپر. یہ مثالیں عربی میں بہت معروف ہیں. یہ حذیفہ جو تھے انہوں نے کہا بھی مجھے مدینہ والی لڑکی سے شادی کرنی ہے, تو یہ مدینہ ہے. اس وقت میں لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے کنویں پر نہیں جاتے تھے, بازار میں چلے جاتے تھے. بازار میں خرید و فروخت کے لیے آتی تھی, نظر پڑتی تھی. یہ وہاں گئے حذیفہ, ان کی نظر تثبیتہ پر پڑ گئی, تثبیتہ کی نظر اس پر پڑ گئی, دونوں کی شادی ہو گئی. تثبیتہ نے ایک شرط لگائی, تیرے ساتھ شادی کرتی ہوں اس شرط پر کہ تو مجھے مکہ لے جائے گا, لیکن یہ لڑکا بھی میرے ساتھ جائے گا. لو پانی دو. انہوں نے جو ہے یہ منظور کر لیا حذیفہ نے. زندگی گزرنے لگی. یہ تین ہو گئے, حذیفہ, تثبیتہ اور وہ ایرانی لڑکا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا. یہ تینوں دیکھنے گئے, تینوں مسلمان ہو گئے. اب جو ہے اس خاندان کا مکان بنگلہ حذیفہ کا مکہ میں بھی ہے اور تثبیتہ کا بنگلہ مدینہ میں ہے. آنا جانا شروع ہو گیا. ہجرت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت عائشہ وغیرہ بھی سب پہنچ گئی. ایک مرتبہ رات کو حضرت عائشہ کی باری تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ عائش بھئی آ جاؤ, دیر ہو گئی, عائش. یہ آواز ساری مائیں سنتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو بلا رہے ہیں, عائشہ جواب نہیں دے رہی ہے. اب ظاہر بات ہے کہ اگر ڈھونڈیں گے تو کہاں ڈھونڈیں گے؟ اپنے گھروں میں ہی کسی کے پاس ہوگی, ام سلمہ کے پاس بیٹھی ہوگی, حضرت زینب کے پاس بیٹھی ہوگی, میمونہ کے پاس بیٹھی ہوگی, کہیں بیٹھی ہوگی. بھئی عائشہ کو آواز دے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, کہاں ہے پتہ نہیں عائشہ. اور حضور جو ہے لیٹے لیٹے یہی کہہ رہے بہت دیر ہو گئی, عائشہ آج آئی نہیں, کہاں ہے, کہاں ہو بھی تم. تھوڑی دیر میں حضرت عائشہ ہچکیاں مارتی ہوئی روتی ہوئی آئی, آنکھیں سرخ, ناک میں سے پانی نکل رہا. بہت آپ نے دیکھی یہ حالت تو آپ نے فرمایا وہ ہو کیا ہوا تمہیں؟ کسی نے کچھ کہا, جذبات میں ہو؟ یہ فرمایا حضرت کسی نے کچھ نہیں کہا. ایک لڑکا ہے وہ قرآن پڑھ رہا تھا,
میں پیچھے بیٹھی ہوئی سن رہی تھی، وہ ایسا قرآن پڑھ رہا تھا کہ میرے دل میں اتر رہا تھا، دل میں ٹچ کر رہا تھا، وہ پڑھ رہا تھا، میں رو رہی تھی. اور حضرت آپ بھی چلیں، حالانکہ حضور کا آرام کا وقت تھا. اب حضرت آپ بھی چلے میرے ساتھ. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور کا جو رات کا آدمی اپنے گھر میں تو رات کا ڈریس ہوتا ہے نا، اس کا باہر نکلنے کا کپڑے الگ ہوتے ہیں، اندر کے کپڑے الگ ہوتے ہیں. اسی حال میں حضرت عائشہ لے گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. سنو وہ اچھا لڑکے کو پتا نہیں کہ کوئی پیچھے سن رہا ہے، وہ تو اپنا مگر میں پڑھ رہا ہے قرآن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے. آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو اللہ نے کیے ہیں کہ جن کی آواز اتنی اچھی ہے، اتنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں. یہ لڑکا کون تھا؟ یہ وہی لڑکا تھا جو تسبیح تانے پناہ دی تھی، اور یہی بنے سالم مولا حذیفہ، سارے قاریوں کے امام. یہ ہے اتنا اونچا لڑکا بنا. یہ تسبیح کے حساب میں سالم مولا حذیفہ گئے. اب سارے کے سارے قاری پیدا، کوئی قاری بھی بغیر سالم مولا حذیفہ کے نہیں چل سکتا. یہ جتنے قرہ ہیں نا، ان سب کے امام ہیں سالم مولا حذیفہ. خیر کہاں سے کہاں تک پہنچی کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے جب انتقال کا وقت قریب آیا حضرت عمر کا، تو حضرت عمر کی وصیتوں میں لکھا ہے کہ آج اگر سالم مولا حذیفہ زندہ ہوتے میں ان کو امیر بنا دیتا. اتنا اعتماد تھا. لیکن دور صدیق میں شہید ہو گئے تھے سالم مولا حذیفہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ مسجدوں میں ان کو امام بنایا تھا. تو روایتوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ کبھی کبھی حضرت ابوبکر حضرت عمر ان کی مسجد میں جاتے تھے قرآن سننے کے لیے. نہ شکل نہ عقل، لیکن وہ تثبیتہ نے سہارا دیا نا. وہ سہارا کہاں تک پہنچا، کتنا اونچا آدمی بنا. پھر ان کی شادی بھی بہت عجیب و غریب طریقے سے ہوئی اولادیں. اب اس کے وقت نہیں ہے، 12:30 بجنے آئے میرے. انشاءاللہ تفصیل بعد میں سنائیں گے جو اللہ تعالیٰ جب دوسری مرتبہ لائیں گے ہم سالم مولا حذیفہ کی پوری کارگزاری کہ ان کی شادی کہاں ہوئی، کیا اولاد ہوئی، بیوی ان کو کیسے ملی. ہمیشہ یاد رکھنا اچھے کو اچھی بیوی ملتی ہے، برے کو بری بیوی ملتی ہے. اچھے بنو. اس لیے جتنی مائیں بہنیں ہماری جمع ہوئی ہیں، میں ایک درخواست کروں گا نمازوں کی پابندی کرو، قرآن شریف پڑھنے کا اہتمام کرو، گھروں میں تعلیم کرو، اور وقت ملے تو مشورے سے، ہم تو کہتے ہیں مشورے سے 3 دن کی جماعت، چلے کی جماعت. ہمارے ساتھی، میرے ساتھی ہر مسجد میں الحمدللہ موجود ہیں. دنیا کے ہر مسجد میں ہمارے ساتھی موجود ہیں. ان کے مسجد و جماعت ہماری بیٹھتی ہے. اپنے شوہروں کو جہاں جہاں آپ کے شب گزاری ہوتی ہے وہاں بھیجو، دینی ماحول بناؤ. اس کے بغیر ہم نہیں چل سکیں گے. احمد آباد میں آ کر ساری دنیا میں گیا ہوں الحمدللہ، لیکن احمد آباد والوں نے جو سوال کیا وہ کسی نے نہیں کیا. میں تو ساری دنیا میں گیا ہوں الحمدللہ، جگ پیر ہو گئے نہیں، سب سنتے ہیں. کل ہمارا کسی جگہ میں پروگرام تھا تو احمد آباد والوں نے جو سوال کیا وہ کسی نے نہیں کیا. مجھے آ کر کل کہا مول صاحب امام مہدی آنے والے ہیں، تو ان کا کوئی فون نمبر ہو تو دے دینا. اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا وہ آئے؟ میں نے کہا تم ٹینشن مت لو، جب امام مہدی آئیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو ملاقات، ہم بھی ان کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں گے اور آپ کو بھی خبر کریں گے اور واٹس ایپ پر ہم اعلان بھی کریں گے انشاءاللہ. لیکن آنے تو دو پہلے. مہدی آئیں گے تو صحیح، وہ تو آنے والے ہیں، وہ تو صحیح حدیث ہے. لیکن یہ سوال مجھے کسی نے نہیں کیا جو کل احمد آباد میں کیا. مولانا امام مہدی کا ذرا واٹس ایپ نمبر دو نا، اس کا نمبر، ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کریں. میں کہا ٹینشن مت لو، آئیں گے تو ہم بھی بیعت کریں گے، تم بھی بیعت کرنا انشاءاللہ، اور خبر کریں گے آپ کو، فکر نہ کرو آپ. اور دوسرا میں ایک ہدیہ دیتا ہوں آپ لوگوں کو، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے. صحیح حدیثوں میں آتا ہے 10 مرتبہ کوئی سورہ اخلاص پڑھ لے تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے. 20 مرتبہ پڑھ لی تو 2 محل تیار. 30 مرتبہ پڑھ لے تو 3 محل تیار. آج کل میں پڑھواتا ہوں لوگوں سے
313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو. ایک ساتھ پڑھنا نہیں ہے. روٹی بناتے بناتے پڑھ لیا, چائے بناتے بناتے پڑھ لیا, کھانا پکاتے پکاتے پڑھ لیا, 24 گھنٹے میں پورا کرنا ہے. 313 مرتبہ ہم سورہ اخلاص پڑھیں گے انشاءاللہ, تو 31 محل جنت میں ہمارے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو میسج کرے گا نہیں. دنیا میں تو 2 بنگلے بنا لو آپ, تو انکم ٹیکس والے کھڑے ہو جاتے, نہیں ہو جاتے. کوئی انکم ٹیکس والا آئے گا نہیں. میں کہتا ہوں کہ احمد آباد میں بہت فارم بنا لیے, بہت پراپرٹیاں بنا لی. اللہ تعالیٰ آپ کے فارم میں, آپ کے پراپرٹیوں میں اللہ بہت برکت دے, ہماری دعا ہے. لیکن اب جنت میں پراپرٹی بناؤ. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, بیٹا یونس, رات کو اگر نیند نہ آوے نا تو 10-15 بنگلے بنا لینے کے جنت میں. سمجھ گئے نا؟ سورہ اخلاص پڑھتے رہنے کا, سورہ اخلاص پڑھتے رہنے کا, بنگلے بھی تیار ہو جائیں گے, نیند بھی آ جائے گی. ابا کہتے تھے بیان کے لیے میں جاتا ہوں تو کسی سے بات نہیں کرتا ہوں, میں بنگلے بناتے بناتے جاتا ہوں اور پھر بیٹھ جاتا ہوں اور السلام علیکم کہہ کے بیان شروع کرتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ میرا بیان ٹھیک کرا دیتا ہے. میں بھی اپنے گھر سے پیدل جاتا ہوں میرے جنات کے ساتھ, جنات روزانہ مجھے لینے آتا ہے, وہ مجھے ہاتھ پکڑ کے جاتا ہوں تو میں وہ بات کرتا ہے, میں مجھے خاموش رہو بھائی, میں بنگلے بنا رہا ہوں. بنگلے بناتے بناتے جو چلا جاتا ہوں مسجد میں پیدل, اور وہاں سے پیدل آتا ہوں. تو میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں, 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو, 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالو, 313 مرتبہ استغفار کی عادت ڈالو. مختصر استغفار پڑھ لو, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, 10 منٹ میں ہو جائے گا. درود شریف بھی مختصر پڑھ لو, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں درود بھی ہے, اس میں سلام بھی ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو صرف درود نہیں پڑھنا, سلام بھی ہے اس کے اندر. تو یہ پڑھو, صلی اللہ علیہ وسلم, یا رب صلی وسلم دائما ابدا. تو درود بھی ہوگا, سلام بھی ہوگا. تو فائدہ کیا ہوگا بتاؤں؟ 313 مرتبہ اگر سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دی, اور 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈال دی, اور 313 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت ڈال دی, انشاءاللہ قیامت تک کی آپ کے آنے والی نسلوں میں کوئی بے دین نہیں رہے گا انشاءاللہ, اور کوئی بھکاری بھی نہیں رہے گا. دعا بھی اللہ قبول کرے گا. اس پر مختصر قصہ سنا دیتا ہوں. یہ صلاح الدین ایوبی جو تھے نا, صلاح الدین ایوبی, یہ ان کے والد شادی نہیں کرتے تھے. پانی دینا. ان کے والد جو شادی نہیں کرتے تھے, وہ کہتے تھے مجھے شادی نہیں کرنی. تو خاندانی لوگ تھے, رئیس لوگ تھے, تو پوچھتے تھے ان کے خاندان والے میں شادی کیوں نہیں کرنی؟ کیونکہ نہیں کرنی شادی مجھے. بھائی اتنا مال ہے تو مال کہاں جائے گا, تو کیسے زندگی گزارے گا, تیری نسل کیسے چلے گی؟ صلاح الدین ایوبی کے والد سے لوگ کہتے تھے مجھے شادی نہیں کرنی. جب گھر والے, لڑکے لڑکیاں بہنیں یہ سب وہ کہتے کہ بھی شادی کرو شادی کرو, انہوں نے کہا مجھے اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے. تو ان کے خاندان والے کہتے تھے وہ تو تجھے جنت میں ملے گی, یہاں تو ملنے کی نہیں, یہاں تو اڑی ٹڑی ملے گی. بیوی تو اڑی ٹڑی اچھی لگتی ہے, بیوی جو ہے وہ ایڑی ٹیڑی اچھی لگتی ہے, وہ ٹیڑی ہوتی ہے. اسی لیے اس کو جو ہے ٹیڑی پسلی سے پیدا کیا اور دل کے قریب رکھا کہ بیوی کا مقام دل کے قریب ہے, عزت دو. تو ان کے والد کہتے تھے مجھے شادی کرنی ہی نہیں ہے. مالدار آدمی تھے صلاح الدین ایوبی کے والد. تو روزانہ عصر کی نماز کے بعد یہ اپنے پیر کے پاس چلے جاتے تھے. ان کے پیر تھے, ان کے پاس چلے جاتے تھے فروٹ لے کر, یہ لے کر, اور پیر کی خدمت کرتے, ان کے پاؤں بھی دباتے, ان کا اکرام کرتے, کھانا کھلاتے. بوڑھے آدمی تھے. ایک مرتبہ یہ صلاح الدین ایوبی کے والد اور پیر بیٹھے ہوئے تھے, اور ایک غریب لڑکی بیچاری آئی محلے کی, بہت غریب, خستہ حال تھی, قبول صورت. کسی کو بدصورت ہم نہیں کہہ سکتے,
یہ ہماری شریعت کا مسئلہ یاد رکھنا. ارے وہ کالی شین ہے, وہ بدصورت شین ہے, یہ نہیں. کسی کو بدصورت کہنا ہماری شریعت میں جائز نہیں. کیوں؟ کہ اللہ نے پیدا کیا ہے, اور اللہ کہہ رہے ہیں هو الذی خلقکم وصورکم فاحسن صورکم. اس نے تم کو پیدا کیا ہے, تمہاری صورتیں اس نے بنائی ہیں اور تمہاری صورتیں اچھی بنائی ہیں. تو اللہ پر اعتراض ہے. اتنا کہہ سکتے ہیں جو دل کو نہ لگے وہ آنکھ کو کیا لگے, یا جو آنکھ کو نہ لگے وہ دل کو کیا لگے. قبول صورت, اتنا جملہ تو کہہ سکتے قبول صورت. تو وہ لڑکی جو تھی وہ قبول صورت تھی, حسین جمیل تھی غریب. یہ آئی تو امام صاحب نے, پیر صاحب نے پوچھا صلاح الدین ایوبی کے جو والد تھے بیٹھے ہوئے تھے, یہ کہا بیٹا تیرا رشتہ ہوا نہیں ہوا؟ یہ کہا حضرت جی میں رشتہ تو ڈھونڈتی ہوں, مجھے ایسے لڑکے سے شادی کرنی ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے. ارے یہ بیٹھا, صلاح الدین ایوبی کے والد بیٹھے ہوئے تھے وہاں, یہ بیٹھا. تو صلاح الدین ایوبی کے والد نے کہا میں بھی ایسی لڑکی ڈھونڈتا ہوں جو میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے. اور لڑکی نے بھی کہا میں بھی ایسا لڑکا ڈھونڈتی ہوں جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں لے جائے. تو پیر صاحب نے وہی نکاح کرا دیا ان دونوں کا. صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے, صلاح الدین ایوبی جو پیدا ہوئے وہ پیدا ہوئے. اور جب پیدا ہوئے تو ظاہر بات ہے کہ ان کی تربیت ہوئی, بڑے ہوئے, بیت المقدس فتح کیا. تو ان کی والدہ جو تھی نا, صلاح الدین ایوبی کی والدہ یہ دیندار تھی. یہ سورہ اخلاص کا وظیفہ کرتی تھی 313 مرتبہ. میں 313 کیوں کہہ رہا ہوں؟ 313 بدرین کی تعداد ہے. تو بدرین کی تعداد میں اللہ نے کرنٹ رکھا ہے. ہم اور کچھ تو نہیں کر سکتے, لیکن ہم دعا تو مانگ سکتے, نہیں مانگ سکتے. اس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. پوری امت کے لیے دعا کرو. 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو, 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالو, 313 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت ڈالو. اور روزانہ کی آپ کی جو تسبیحیں ہیں 100 مرتبہ پڑھتی ہو, تب 213 مرتبہ کر لو, انکلوڈ ہو جائے گا وہ. روزانہ 31 بنگلے تیار ہوں گے انشاءاللہ. کتنے بنگلے بھائی؟ ایک تمہارے احمد آباد کی ڈاکٹرنی ہے, شکاگو میں رہتی ہے. اس نے مجھے کہا کہ حضرت جی جب سے میں نے سنا تو میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا ہے. تو نا حضرت جو ہے مجھے بنگلے ملیں گے. میں نے کہا تیرے 1 لاکھ بنگلے تیار, اور کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ملیں گے, کیونکہ صحیح حدیث ہے, مسند احمد کی حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ, جنت میں اللہ ایک محل بنائے گا تیرے لیے. حضرت عمر نے کہا 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھوں اور اللہ جنت میں میرے لیے محل بنائے گا؟ میں تو بہت بناؤں گا. آپ نے فرمایا, حضرت عمر نے جملہ کہا اذن لا استکثر یا رسول اللہ, میں بہت بناؤں گا. تو حضور نے فرمایا جتنے بنانے ہو بنا, تو بناتے بناتے تھک جائے گا, اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا, بنا. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو ملیں گے, یقینی ہے. کہ مول صاحب ایک بات پوچھو کہ کھوٹو نہیں لگاتا. پوچھو مول صاحب کہ بھاڑو بھاڑو آپ سے کہ نہیں آوے. 1 لاکھ بنگلے تیار ہو گئے, کرایہ ورایہ آئے گا کہ نہیں آئے گا, رینٹ. میں نے کہا یار گجراتیوں کو رینٹ کا بہت فکر رہتا ہے, گجراتی اور پنجابی یہ بھاڑا کھانے کے بہت عادی ہوتے ہیں. میں نے کہا دیکھ بیٹا وہاں پر رینٹ تو نہیں آئے گا, کرایہ تو نہیں آئے گا, تو بول سو کریں گے کیا اتنے سارے بنگلوں کا؟ میں نے کہا جب جنت میں جائیں گے تو انشاءاللہ مشورہ کر لیں گے. جب جائیں گے مشورہ کر لیں گے. جب یہ صورت نازل ہوئی, حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آ رہے تھے تو دھمال تھی آسمانوں پر. تو سارے فرشتے پوچھ رہے تھے بھی کہاں کیا لے کے جا رہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا یہ اللہ کا نسب نامہ ہے. مشرکین نے سوال کیا ہے محمد تمہارا نسب نامہ یہ, ابو طالب کا نسب نامہ یہ, عبد المطلب کا نسب نامہ یہ, ہمارا نسب نامہ یہ, تمہارا اللہ کا نسب نامہ کیا ہے؟ اس پر یہ صورت نازل ہوئی ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ اللہ کا نسب نامہ ہے, یہ حضرت جبریل نے کہا. بس ایک قصہ مختصر سنا تو ایک حدیث. ایک صحابی تھے معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری,
یہ تبوک میں جا نہیں سکے, بیمار تھے. ان کا تبوک میں سارے صحابہ چلے گئے تھے. یہ بیمار ہوئے تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تبوک کا حضرت و معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا انتقال کا وقت قریب ہے. تو ہمیں اتنا بتا دیں کہ اس کے جنازے کی نماز یہاں پڑھیں گے. تبوک 700 کلومیٹر ہے مدینہ منورہ سے تبوک, یا ہم وہاں جنازے کی نماز پڑھ کے ان کو دفن کر دیں. اب نے فرمایا نہیں, جب ان کا انتقال ہو جائے تو ان کو لے کر یہاں آ جاؤ. صحابہ نے غسل دیا, فرشتوں نے غسل دیا ان کو, اور ہزاروں فرشتے ان کا جنازہ لے کر تبوک آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی. پھر حضرت جبریل نے پوچھا کہ حضرت یہاں تبوک میں دفن کریں یا بقی میں لے جائیں؟ اب نے فرمایا نہیں, بقی لے جاؤ, وہاں دفن کرو. لیکن جبریل ایک بات کا جواب دو, اتنا اعزاز کیوں ہوا؟ آدمی مرتا ہے وہاں دفن ہو جاتا ہے. فرمایا اتنا اعزاز اس لیے ہوا حضرت, یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا تھا, بے حساب پڑھتا تھا سورہ اخلاص. یہ 313 تو میں نے سمجھانے کے لیے کہا, لیکن اگر 1000 مرتبہ پڑھو گے تو اور اچھا ہوگا, آپ کی نسل چمک جائے گی انشاءاللہ. بنگلے تیار ہوں گے وہ الگ. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جملہ کہتے تھے, کبھی کبھی لطیف کہتے, ارے بیٹا یونس, جنت میں بنگلہ بنا, جو اللہ تعالیٰ جنت میں بنگلہ دے سکتا ہے بمبئی میں بھی دے سکتا ہے, مکہ میں بھی دے سکتا ہے. چنانچہ ایسا ہی میرے ساتھ اللہ نے کیا کہ اللہ نے مجھے ہر جگہ مکان دیا, مکہ میں بھی دیا, مدینہ میں بھی دیا, بمبئی میں بھی دیا, دلی میں بھی دیا, گجرات میں بھی دیا. ابا کہتے تھے جنت میں بنگلے بنا, جو اللہ جنت میں دے سکتا ہے وہ دنیا میں بھی دے سکتا ہے. تو بناؤ گے انشاءاللہ بھائی. ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, حضرت جبریل آئے. اہذا ابا ذر یا رسول اللہ, کیا یہ ابو ذر ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ابو ذر ہے. پھر حضور نے پوچھا تم کیسے پہچانتے ہو ان کو؟ تو حضور نے فرمایا, حضرت جبریل نے کہا آسمان والے مدینہ والوں سے زیادہ پہچانتے ہیں. کہ کیوں؟ یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا ہے. تیسری حدیث سنو, ایک صحابی سورہ اخلاص بہت پڑھتے تھے. تو حضور نے پوچھوایا ابھی کیوں پڑھتے ہو سورہ اخلاص؟ مجھے بہت اچھا لگتا ہے, میرا اللہ کی بڑائی ہے اس کے اندر, میرے اللہ کی تعریف ہے, میرے اللہ کی عزت ہے, میں اس لیے پڑھتا ہوں, اور محبت ہے مجھے. تو آپ نے فرمایا اگر تجھ کو محبت ہے تو اللہ کو بھی تجھ سے محبت ہے. یہ فرمایا حضور نے کہ اللہ کو بھی تجھ سے محبت ہے. یاد رکھنا, پڑھتا رہے اس کو, پڑھو گے انشاءاللہ. اب ایک قصہ اور سنا دوں, کہا بار بار احمد آباد کہاں ملتا ہے ہم کو. ہمارا بمبئی میں پروگرام ہوتے تھے نواب مسجد میں. تو ایک لڑکی بیچاری, وہ جو ہے اپنا برقع پہن کر, میں کار میں بیٹھ رہا تھا, اور بیٹھ کر اس نے کہا ابو جی ابو جی ابو جی. اگر کوئی مجھے حضرت جی کہے مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی, لیکن مجھے ابو جی کہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. ہماری بچیاں جتنی ہیں, ہماری بہویں جتنی ہیں, میں سب کو کہتا ہوں ابا ابا نہیں کہنے کا, حضرت حضرت نہیں کہنے کا. دنیا والوں کے لیے حضرت, تمہارے لیے ابو جی. ابو جی ابو جی ابو جی. میری ایک ریکویسٹ ہے, مطلب میری عمر 28 سال کی ہو گئی اور کہیں میرا رشتہ ہوتا نہیں ہے, بہت پریشان ہوں. میں نے کہا بیٹا میں تجھے ایک وظیفہ بتاؤں, تو کرے گی؟ ہاں ابو جی میں ضرور کروں گی. اس وقت میں نے 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھواتا تھا, اب 313 مرتبہ پڑھواتا ہوں. لوگ پوچھتے ہیں کہ اس وقت میں تو 100 مرتبہ تھا, اب بھاؤ بڑھ گیا. میں نے کہا تیرے فلیٹ کا بھاؤ بڑھا تو میرے سورہ اخلاص کا بھاؤ نہیں بڑھے گا. 25 لاکھ میں تو نے فلیٹ لیا تھا, آج 2.5 کروڑ کا ہو گیا. جب تمہاری زمین کا بھاؤ بڑھ سکتا ہے تو ہمارا بھاؤ نہیں بڑھ سکتا. آج 313 مرتبہ پڑھواتا ہوں, کل کوئی اور حدیث لے آؤں گا انشاءاللہ, اس سے آگے پڑھاؤں گا. تو میں نے کہا بیٹا 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتی رہنا, اور یہ میری تسبیح ہے, جاندار شاندار مالدار دیندار. یہ میری تسبیح کا نام ہے, جاندار شاندار مالدار دیندار. یہ میری تسبیح بیٹا ہدیہ لے,
اور اس پر پڑھتی رہنا تو، اور انشاءاللہ اللہ کے ذات سے امید ہے کہ تیرا رشتہ ہو جائے گا، اللہ سے مانگتی رہنا، بس جا۔ وہ چلی گئی۔ 1 سال کے بعد میں گیا تو وہی لڑکی جو ہے یہ میری تصویر ایسے رکھ کر کھڑی ہوئی برقعے میں، اور ایک بچہ اس کے بغل میں۔ میں پہچان گیا میری تصویر ہے یہ تصویر آپ کو بازار میں نہیں ملے گی، یہ میرے ہاتھ لگی ہوئی تصویر ہے اور میری تصویر ہے۔ میں خود جو ہے اس کا اہتمام کرتا ہوں، جس کو دیتا ہوں اللہ اس کا کام بنا دیتا ہے۔ باپو نہیں ہوں میں، معیار کہتا ہے کہ میں انجینئر نہیں ہوں، لیکن اینٹ جہاں سیدھی رکھی ہوگی بتا دوں گا اینٹ سیدھی ہے، اور اینٹ جہاں ٹیڑھی ہوگی بتا دوں گا کہ اینٹ ٹیڑھی ہے۔ تو اس کو میں نے تصویر دی، اب وہ آئی، میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ یہ کہا الحمدللہ، جاندار شاندار مالدار دیندار۔ وہ تصویر بیچاری ہلا رہی تھی، جاندار شاندار مالدار دیندار، اور حضرت میں نے کرنا شروع کیا، میرا نکاح بھی ہو گیا الحمدللہ، اللہ نے بہت اچھا شوہر دیا، اور اللہ نے بہت زیادہ مال بھی دیا۔ میں نے کہا بیٹا اب یہ مال اللہ نے دیا ہے، من مال اللہ، یہ اللہ کا مال ہے، اسٹاک مت کرنا، اسٹاک کرے گی تو اسٹاپ ہو جائے گا، خرچ کرتی رہنا، اللہ دے رہا ہے، دیتی رہنا دیتی رہنا۔ اب میں آگے بڑھا، اس نے کہا ابو جی ایک خوشخبری اور سناؤں؟ میں نے کہا سناؤ بیٹا۔ یہ فرمایا کہ الحمدللہ ہماری گلی میں، ہماری بلڈنگ میں کئی لڑکیاں تھیں، انہوں نے کہا ارے حلیمہ، اس لڑکے کا نام حلیمہ تھا، ارے حلیمہ تو کوئی اتنی اسمارٹ نہیں ہے، تیری شادی کیسے ہو گئی؟ اب اسمارٹ میں سمجھتا نہیں تھا، میں نے میرے بچوں سے پوچھا کہ اسمارٹ کا کیا مطلب؟ تو بچوں نے ارے تو کوئی اتنی اسمارٹ نہیں ہے، تیری شادی کیسے ہو گئی؟ ہم تو اسمارٹ ہیں، ہماری شادیاں نہیں ہوتی۔ تو میں کہتی تھی جاندار شاندار مالدار دیندار، پڑھو سورہ اخلاص، سب کی شادیاں ہو گئی الحمدللہ۔ اللہ نے ہر قسم کی خیریں رکھی ہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ اس لیے میرا وظیفہ پکڑ کے رکھنا اور دین کے کام کو اپنا کام بنانا، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا۔ آخر میں نصیحت کرتا ہوں، زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے یہ کروڑوں نفلوں پر بھاری ہے۔ زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے یہ کروڑوں گناہوں پر بھاری ہے۔ سارے دنیا میں جو دینداروں میں انتشار ہو رہے ہیں، مدرسے ہو خانقاہ ہو، جو انتشار یہ زبان کے بول کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ زبان کے بول ٹھیک کرو۔ معاذ ابن جبل کو حضور نے اپنی زبان نکال کے سمجھایا تھا، معاذ اس کا خیال رکھنا، یہ تجھے جنت میں بھی لے جائے گی، تجھے جہنم میں بھی لے جائے گی۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، زبان سے بول نکلتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے دین کا کام کرتے کرتے جنت کے قریب پہنچ کر ایک زبان کے بول کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دین کا کام، بے دینی کا کام کرتے کرتے جہنم کے قریب تک پہنچا، ایک اچھا بول بول دیا، اللہ جنت میں لے جائیں گے۔ اور ایک حدیث سن لو، ایک حدیث سن لو، ایک حدیث سن لو، دھیان سے سننا، کوئی سنائے گا نہیں یہ حدیث آپ کو۔ حشر کے میدان میں کچھ مردوں اور کچھ عورتوں کو سارے فرشتے لے کر آئیں گے، جبریل بھی لے کر آئیں گے، مردوں کو اور عورتوں کو، اور اللہ سے کیا کہیں گے؟ اللہ پاک یہ وی آئی پی لوگ ہیں، ہم نے ان سے کوئی گناہ ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہمیشہ خیر، کبھی نماز میں، کبھی تہجد میں، کبھی چلے میں، کبھی 3 چلے میں، کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں، ہم ان کو لے کر آئے ہیں کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں، یہ عورتیں بہت اچھی ہیں، آپ آئیں، یہ مرد بہت اچھے ہیں۔ آج کل ہمارے ساتھیوں میں مردوں کو پیر بننے کا شوق بہت ہوتا ہے اور عورتوں کو آپائی بننے کا شوق بہت ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں بھی آپا تو جس کو اللہ بنائے گا وہ بنے گی، پیر تو اللہ جس کو بنائے گا وہ بنے گا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے صحیح روایتوں میں کہ جبریل لے کر آ رہے ہیں اور جبریل کہہ رہے ہیں یہ بہت اچھی عورتیں ہیں، یہ بہت اچھے مرد ہیں، ہم ان کو لے کر آئے ہیں، یہ ٹاپ 1 ہے زمین پر رہنے والوں میں، کبھی کوئی برائی کرتے ہم نے نہیں دیکھا۔ اللہ کہیں گے ٹھیک ہے، لاؤ ان کا نامہ اعمال لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نامہ اعمال یوں اٹھائیں گے، ایک ورق یوں پلٹا، ایک ورق یوں پلٹا، اس کا لاؤ، یہ سب کے لاؤ۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے
اور اللہ تعالیٰ زمین پہ ڈال دیں گے, پھینک دیں گے. انہوں نے نیک کام تو کیے ہیں لیکن میرے لیے نہیں کیے, جہنم میں ڈال دو. یاد رکھنا, جہنم میں سب سے پہلے مشرک نہیں جائے گا, جہنم میں سب سے پہلے یہودی نہیں جائے گا, جہنم میں سب سے پہلے مجوسی نہیں جائے گا. تو جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. وہ دین کے کام کرنے والے مرد, وہ دین کے کام کرنے والی عورتیں جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا, اللہ ان کی وجہ سے جہنم کو بھڑکائے گا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ممبروں پر بیٹھنے والے بہت خطرے میں ہیں, عوام کے ساتھ آدمی کام کرے وہ محفوظ ہے. اس لیے نیتوں کو صحیح رکھو, اپنے اللہ کے ساتھ معاملہ کلیئر رکھو. اور یہ میرے 3 وظیفے, اسے جو ہے اپنے زندگی کا معمول بناؤ. میری کتاب مومن کا ہتھیار, اسے اپنے زندگی کا معمول بناؤ. صبح شام کی دعائیں ہیں, ساری دنیا میں الحمدللہ لوگ پڑھتے ہیں اس کو الحمدللہ. اور ہمارا قرآن کا ترجمہ بھی آ گیا ہے ریاض القرآن کے نام سے, تھوڑا تھوڑا پڑھو, اللہ کیا کہتا ہے پتہ تو چلے. اور ایک اعلان کرتا ہوں کہ ہمارا ایک قرآن آیا ہے ابھی رموز و اوقاف والا. رموز و اوقاف کا مطلب یہ ہے کہ جتنے قرآن پہلے چھپے ہیں ان میں قرآن کے پیچھے رموز و اوقاف لکھے جاتے ہیں, کہاں ٹھہرنا کہاں نہیں ٹھہرنا, کہاں ٹھہرنا کہاں نہیں ٹھہرنا, کہاں ٹھہرنا کہاں نہیں ٹھہرنا. ہم نے قرآن تیار کیا ہے کہ جس میں ہر صفحے کے اوپر ہم نے ڈال دیا یہاں ٹھہرو یا مت ٹھہرو, یہاں ٹھہرو یا مت ٹھہرو, یہاں ٹھہرو یا مت ٹھہرو. یہ تیار ہو گیا, چھپ بھی گیا الحمدللہ, اور اب دنیا میں وائرل بھی ہونا شروع ہو گیا, PDF بھی بن گیا. میں اس کے کچھ نسخے یہاں لایا تھا. ایک نسخہ تو کل مفتی عبدالرؤف کو دے دیا, اس سے پہلے فیضان القرآن میں دے دیے. 15 سطری ہے یہ جو ہمارے میزبان ہیں مبین بھائی نام ہے غالباً ان کا, میں ان کو دے رہا ہوں. یہ میری طرف سے ہدیہ ہے. اس کے اندر بچیاں حافظ ہوں, اس میں بچے حافظ ہوں, تو اس میں ان کو پتہ چلے گا کہ مجھے کہاں ٹھہرنا ہے کہاں نہیں ٹھہرنا. اب میں مدینہ منورہ بدھ کے دن جا رہا ہوں انشاءاللہ. آپ سب دعا کریں کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ حرمین میں میرا قرآن داخل ہو جائے. یہ پہلی مرتبہ کام ہوا ہے. اچھا چونکہ ہم نے یہ کام کیا, صحیح کیا غلط کیا یہ تو پتہ نہیں, تو دوسرا آدمی دیکھے گا. تو ہندوستان کے جو بڑے بڑے قرا تھے, علماء تھے بڑے بڑے, ان سب کو دکھا کر ان کے سگنیچر بھی لے لیے کہ بھی برابر ہے, اور اس سگنیچر بھی ہم نے داخل کر دیا. یہ میں نے ہدیہ دے دیا ہے مبین بھائی کو, آپ نے دیا ان کو پہنچا دینا, جا وہ لے لینا تاکہ جو بچیاں اسی میں پڑھیں. یہ 15 سطری میں تیار ہوا ہے, 13 سطری میں انشاءاللہ تیار ہو رہا ہے. ابھی کام کر رہے ہیں ہم, دیر لگے گی, 6-7 مہینے جائیں گے اس کو. 13 سطری میں بھی آ جائے گا. بس یہ میری طرف سے اعلان تھا. اب سارے بچے بچیاں جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں جمع ہوئی ہیں سب جو ہے دین کا کام کرنے کی نیت کریں, اپنے ارادوں کو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں. آخری میری نصیحت یاد رکھنا, یہ وداعی میری نصیحت ہے, یہ وداعی میری نصیحت ہے, یہ وداعی میری نصیحت ہے. اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو, وہ ایک کو ہمارے حوالے کر دے گا. یہ اپنے آپ کو ایک کے حوالے کرو تو وہ ایک کو ہمارے حوالے کر دے گا. ان اللہ کے تابع بن جاؤ, رسول کے تابع بن جاؤ. ہمارا دعوت تبلیغ کا کام سیدھا سادہ ہے, کوئی شوشہ نہیں ہے اس کے اندر, کوئی شوشہ نہیں, سیدھا سادہ کام ہے. مشورے سے چلتے رہو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لو. بہت بڑا مجمع ہے جس نے خبر بھیجی ہمیں بیعت ہونا ہے. اب ساری دنیا بیعت ہونے کو کہتی ہے, کروڑوں آدمی جو ہے سبق سنتے ہیں الحمدللہ. اب سب جگہ تو میں پہنچ نہیں سکتا, بوڑھا آدمی ہر جگہ پہنچ نہیں سکتے. پروگرام اگر کہیں بنانا ہو تو بہت دنوں پہلے سب ذہن تیار کرنا پڑتا ہے کہ یہ, اس لیے بھئی بیعت کا مسئلہ تو یہ ہے کہ جو آپ, اچھا میں کہیں ملتا بھی نہیں ہوں. بیعت تو ایسے آدمی سے ہونا چاہیے, جو ایسے پیر سے ہونا چاہیے جو آپ کے قریب رہتا ہو. آپ کچھ سوال کرو تو سوال کا جواب دے دے, کچھ پوچھو تو بتا دے, آپ سمجھے. تو اس لیے اس سے تو میں معذور ہوں. ہاں البتہ جو گھروں میں کسی سے تعلق ہو گیا ہے, کسی کے گھر پر چلے گئے, وہاں اللہ رسول کا نام بتا دیا. لیکن بھی ہماری بیعت یہ ہے کہ آپ مومن کا ہتھیار پڑا کرو,
اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو، سیدھی سیدھی بات ہے۔ اور ہمارے دعوت کا کام ہے، اس کے اندر لگاؤ، مشورے ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، شب گزاری ہوتی ہیں، ہمارے احمد آباد میں بھی کئی جگہوں پر ہوتی ہے ماشاءاللہ، الفضل میں بھی ہوتی ہوگی، یہاں بھی، وہاں اپنے شوہروں کو بھیجو، خود بھی جاؤ، شوہروں کو بھی جاؤ، اور ہمارے سبق جو ہے نا شوہروں کو بھی سناؤ۔ مردوں سے زیادہ عورتیں ہماری کتابیں پڑھتی ہیں، مردوں سے زیادہ عورتیں ہمارے سبق سنتی ہیں الحمدللہ، لیکن اپنے شوہروں کو بھی لگاؤ۔ جنت میں خالی تم اکیلے جاؤ گی، شوہروں کو بھی تو جانا ہے، بچوں کو بھی تو جانا ہے، بچیوں کو بھی جانا ہے، گھر میں دین کا ماحول بناؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ، لک الشکر کلہ ولک الملک کلہ، لک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ، وإلیک یرجع الامر کلہ، وإلیک یصعد الکلم الطیب کلہ۔ اللہم لک الحمد بالاسلام، لک الحمد بالایمان، لک الحمد بالقرآن، لک الحمد حتی ترضى، لک الحمد اذا رضیت، لک الحمد بعد الرضا۔ اللہم لک الحمد حمدا حمدا، اللہم لک الشکر شکرا شکرا، اللہم لک الحمد علی سابغ نعمک، اللہم یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم لک الحمد بالاسلام، الحمد للہ الذی بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات، الحمد للہ حمدا کثیرا، الحمد للہ حمدا کثیرا۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد بن عبد اللہ القائم بحق اللہ، ما ضاق امر الا فرجہ اللہ۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک الفوز فی یوم القضاء ونزل الشہداء وعیش السعداء والنصر علی الاعداء ومرافقة الانبیاء، یا ذا المن والعطاء، یا سمیع الدعاء، یا رافع السماء۔ اللہم لا تردنا خائبین، اللہم لا تردنا خاسرین، اللہم لا تردنا حازنین، اللہم بل ردنا الى دیننا ردا جمیلا، بل ردنا الى دیننا ردا جمیلا۔ اللہم لا تجعل فینا ولا منا ولا معنا شقیا ولا محروما ولا مطرودا۔ اللہم اجعلنا من اہل القرآن ہم اہلک وخاصتک۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم۔ اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى۔ اللهم لو إن كنت كتبتنا في السعداء فأثبتنا فيها، وإن كنت كتبتنا في الأشقياء فامحنا عنه واكتبنا في السعداء۔ اللهم اكتبنا في السعداء، اللهم اكتبنا في السعداء، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك الكتاب۔ اللهم واقية كواقية الوليد، تثبيتا كتثبيت موسى عليه السلام، نصرا كنصر محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، اللهم لك الحمد إنك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والنبيون حق
ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعة حق والساعة آتیۃ لا ریب فیہا اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم انصر اخواننا المستضعفین فی کل مکان حیثما کانوا وأینما کانوا اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان حیثما کانوا وأینما کانوا یا ذا الجلال والاکرام اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وسوء المنظر وفجاءة الموت اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اے ہمارے پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں ہمیں ہمارے جرموں پر اقرار ہے ہم جیسا گنہگار نہ تیری زمینوں نے دیکھا نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا نہ ہل اور حرم نے دیکھا نہ تیرے فرشتوں نے دیکھا اے اللہ اور تجھ جیسا کریم آقا بھی ہم نے نہیں دیکھا ہے ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزے دیتا رہا ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و منال دیتا رہا اے اللہ جب اتنا کرم فرمایا ہے ایک کرم اور فرما دے جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے یا میری اس دعا پر جہاں کہیں آمین کہی جائے ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما لے اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں اس باغ میں جمع کیا ہے اس میدان میں جمع کیا ہے ہم سب کو میدان مسجد میں جمع فرما دے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں جمع فرما دے اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے اے اللہ پورے حمد آباد والوں کو قبول فرما یہاں کے مردوں کو قبول فرما یہاں کی عورتوں کو قبول فرما یہاں کے بچے بچیوں کو قبول فرما یہاں کے چھوٹے بڑوں کو قبول فرما اے اللہ بہت محبت کی نگاہوں سے یہ آئی ہے اے اللہ ایک ایک کو تو اپنا تعلق عطا فرما اے اللہ ہم جہاں بھی جائیں ہم جہاں بھی دیکھیں ہماری پیاسی آنکھیں تجھے ڈھونڈتی ہے کہ ہمارا پیارا اللہ کہاں ہے اے اللہ تو ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے اس میں فرشتے بھی کھچاکچ بھرے ہوئے ہیں آسمانوں تک فرشتے ہی فرشتے ہیں تیرے نبی نے ہمیں خبر دی ہے اور جنات بھی ہیں اور انسان بھی ہے اے اس مجلس کے فرشتوں اے اس مجلس کے فرشتوں ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے ہمارا روٹھے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو اے اللہ تو اس امت سے کب تک روٹھا رہے گا اے اللہ تیرے نبی کے بھائی بہنوں سے تو کب تک روٹھا رہے گا یہ تیرے نبی کی بہنیں جمع ہوئی ہیں تیرے نبی کے بھائی جمع ہوئے ہیں ہم نے صحیح حدیث میں پڑھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے احد سے آتے ہوئے ابو بکر سے کہا تھا ابو بکر میرے بھائی بہن آئیں گے ان کو میرا سلام کہنا تو صدیق اکبر نے پوچھا السنا اخوانک یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں تو حضور نے جواب دیا تھا لا تم میرے بھائی نہیں ہو
تم تو میرے ساتھی ہو، میرے بھائی بہن تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائے ہیں، اللہ کی باتوں پر ایمان لائے ہیں، وہ میرے بھائی بہن ہیں، ان کو میرا سلام کہنا۔ یہ تیرے نبی کو ہم سے محبت تھی، تیرے نبی کے بھائی بہن جمع ہوئے ہیں، ساری دنیا میں تیرے نبی کے بھائی بہن شہید ہو رہے ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں، اے اللہ ہم تو تیرے علاوہ کسی کو نہیں کہہ سکتے، اے اللہ سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، صرف آپ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اغلقت جمیع الابواب الا بابک، اغلقت جمیع الابواب الا بابک، سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، صرف تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمیں مصطفین الاخیار میں شامل فرما دے، بھلے بندے بندیوں میں شامل فرما دے۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے، 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالے، 313 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت ڈالے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو تو قبول فرما، اس کی پریشانیوں کو دور فرما، قیامت تک کے آنے والی اس کی نسلوں کو، ہماری نسلوں کو تو چمکا دے۔ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا، اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے رشتہ دار کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار میں ہے کہ اس مجلس میں ہمارے لیے بھی کوئی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ہم جب بیمار ہوتے تھے ساری رات ماں نہیں سوتی تھی، باپ نہیں سوتا تھا، آج وہ قبروں میں چلے گئے ہیں، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، اگلی منزلیں ساری ان کے لیے آسان فرما۔ اے اللہ یہ احمد آباد کا شہر ہے، یہاں ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے بہت اللہ والے مدفون ہیں اور بڑے بڑے لوگ مدفون ہیں، ان سب کی قبروں کو تو نور سے منور فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، کروٹوں انہیں آرام نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے ہمارے پیارے اللہ ایک دن آئے گا ہم بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی، کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا، کچھ لوگوں کے کندھوں پر سوار کیا جائے گا۔ یہ سفر ہوائی جہاز کا نہیں ہوگا، ریل کا اور کار کا نہیں ہوگا، محبتوں کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں ہدیے میں پیش کریں گے اور ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے، قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، قبر تک آپ کی عزت کر لی، قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا، آگے آپ کے اعمال جانے۔ اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا، قبر میں ہمارا بہترین ساتھی قرآن ہو رہا ہو تو اس کی غیب سے صورت شکل پیدا فرما، حشر کے میدان میں وہ قرآن ہمارا ساتھی ہو رہا ہو۔ اے اللہ جب ہم دنیا سے رخصت ہو کر تیرے پاس آئے، ہمارے ہنسنے سے پہلے تو ہنس کر ملاقات کرنا۔ ایک صحابی کا انتقال ہو رہا تھا، حضور نے دعا مانگی تھی، یہ میرا امتی ہے اور تیرا بندہ ہے، یہ جب تیرے پاس آئے تو اللہ اس کے ہنسنے سے پہلے تو ہنس کر ملاقات کرنا۔ آپ نے وہ دعا قبول کی تھی، وہ دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما، ہم سب کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو یا جن کا مجھ پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو مجھے مائیں بہنیں بیٹیاں بہویں بچے اور ہمارے ساتھی صرف مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے رہتے ہوں، میری ساری دعاؤں میں
میرے دین کے سارے کاموں میں، میرے قرآن کے ترجمے میں، میری تفسیر میں، میرے آج کے سبق میں، میرے اسفار میں، میرے حج عمرے کے سفر میں، حرمین شریفین کی حاضری کی دعاؤں میں، سب میں تو ان کو میرا پارٹنر بنا دے۔ اے اللہ سب میں ان کو تو میرا پارٹنر بنا دے۔ اے اللہ ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما۔ اے اللہ جس کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بے اولاد ہو نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما۔ جن کی اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں، ان کی نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے وہ پاک ذات، ہماری آنکھیں تجھے نہیں دیکھ سکتی، تیری آنکھ ہر وقت ہمیں دیکھتی ہے۔ یہ مجمع اگر تجھے دیکھ لیتا، جب تک تو خوش نہ ہوتا یہ مجمع تجھے نہ چھوڑتا، لیکن ہماری آنکھیں تجھے نہیں دیکھ سکتی، تیری آنکھیں ہر وقت ہمیں دیکھتی ہے۔ تیری رحمت تک پہنچنے کے لیے ہمیں بہت واسطوں کی ضرورت ہے، لیکن تیری رحمت کو ہم تک پہنچنے کے لیے کوئی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے اللہ ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے، ہمارے دلوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے، ہمیں تقوی کا لباس پہنا دے، ہمیں زہد کا لباس پہنا دے، ہمیں عفت اور پاک دامنی کا لباس پہنا دے۔ ان بچیوں کو قبول فرما، ان کے ارادوں کو قبول فرما، ان کے دلوں میں جو دینی کارناموں کا اور جو دینی خیالات ہو اس کو قبول فرما۔ یہ جو مدرسے چل رہے ہیں یہاں پر لڑکیوں کے ہو لڑکوں کے ہو، مدارس کو مراکز کو دینی ٹھیوں کو تو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ اب ہم بہت تھک چکے ہیں، تیرے نبی کی امت بہت تھک چکی ہے، بہت حالات آئے، اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے، اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے۔ اے ہمارے پیارے اللہ، تیرے مبارک وہ 8 نام جو تو نے سورج پہ لکھے ہیں، اور تیرے مبارک نام جو تو نے کرسی پہ لکھے ہیں، اور تیرا وہ ایک مبارک نام جس سے تو نے تیرے عرش کو مزین کیا ہے۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ عرش پر تو نے صرف ایک ہی نام لکھا ہے، لیکن الگ الگ ڈیزائنوں سے لکھا ہے۔ تیرے وہ مبارک نام جو تو نے لوح و قلم پہ لکھے ہیں، تیرے وہ مبارک نام جو تو نے طوبہ درخت کی جڑوں میں لکھے ہیں، تیرے وہ مبارک نام جو طوبہ درخت کے پتوں پہ لکھے ہیں، تیرے وہ مبارک نام جو تو نے سدرۃ المنتہا کے پتوں پہ لکھے ہیں، اور تیرے وہ مبارک نام جو تو نے بیت معمور پہ لکھے ہیں، اور تیرے وہ مبارک نام جو تو نے حجر اسود پہ لکھے ہیں، اور تیرے وہ مبارک نام جو تو نے صفا مروہ کی پہاڑیوں پہ لکھے ہیں، اور تیرے وہ مبارک نام جو تو نے زمزم کے کنویں میں لکھے ہیں، تیرے وہ مبارک نام جو تو نے حتیم میں لکھے ہیں، تیرے وہ اسماء حسنہ جو تو نے ہمیں قرآن میں بتائے ہیں، تیرے وہ اسماء حسنہ جو تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیثوں میں بتائے ہیں، تیرے وہ اسماء حسنہ جو تو نے فرشتوں کو سکھائے ہیں، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے۔ ہر فرشتے کو آنے جانے کا ایک نام تو نے دے دیا ہے، وہ فرشتہ تیرا وہ نام لیتا ہے، زمین پر آ جاتا ہے، پھر دوسرا نام پڑھتا ہے، آسمان پر چلا جاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے تیرے مبارک ناموں کے طفیل سے ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ اس امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما، اس امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے عطا فرما۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہترین رحمت نازل فرما، جب تک ہوائیں چلتی رہیں تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک سمندروں میں پانی باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک بلبلیں چہچہاتی رہیں تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک زمین دانہ اگاتی رہیں تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک جنت اور جہنم باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ اور اے اللہ تو نے ایک بہت بڑا سمندر بنایا ہے، 7ویں آسمان پر ایک بہت بڑا سمندر تو نے بنایا ہے، اس سے بڑا سمندر کوئی نہیں ہے جو صحیح حدیثوں میں آتا ہے۔ اور اللہ وہ سمندر ایسا ہے کہ اس کے اوپر تیرا عرش ہے، اسی کے اوپر تیری کرسی ہے۔ اے اللہ وہ سمندر کے وزن کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، اور دنیا کے پہاڑوں کے وزنوں کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، اور تیری شاہ نشان رحمت نازل فرما۔ اے اللہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ہمیں محروم نہ فرما۔ ہمیں وہ حدیثیں یاد ہیں کہ جب حضور کا انتقال کا وقت قریب آیا، جبریل علیہ السلام آئے اور کہا اللہ آپ کو یاد کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، تیرے نبی نے فرمایا میں تیار ہوں، مجھے صرف فکر میری امت کا ہے، تیری امت کا کیا ہوگا؟ جبریل آسمانوں پر آئے اور تجھ سے کہا پیارے نبی جی کو تو اپنی امت کا فکر ہے، تو آپ نے کہا تھا پیارے نبی جی کو سلام کہنا اور یہ کہنا اپنی امت کے بارے میں ٹینشن نہ لیں، آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دوں گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ پیارے نبی جی ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اے اللہ تیرے نبی کو ہم سے اتنا پیار تھا، تیرے نبی ہم سے بہت محبت کرتا تھا، اس نبی کے پیچھے پیچھے چلنے کی تو ہم سب کو توفیق عطا فرما، جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ یہ میری دعا پر دنیا میں جہاں کہیں آمین کہی جائے تو ان سب کو قبول فرما، جس کے جو جائز مرادیں ہوں عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو ہم سب کو نصیب فرما۔ اور آخر میں یہ دعا، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس بھٹکے ہوئے امت کو پھر مسجد والا بنا دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس بھٹکے ہوئے امت کو پھر مسجد والا بنا دے، اعمال والا بنا دے، اخلاق والا بنا دے، اور اطاعت گزار بنا دے۔ اور جس کی جو پریشانی ہو، یہ مجمع بیٹھا ہے، کوئی کاروباری لائن میں پریشان ہے، کوئی بیوی کے لائن میں پریشان ہے، کوئی کیس کے بارے میں پریشان ہے، کوئی زمین کے بارے میں پریشان ہے، کوئی بچے کے بارے میں پریشان ہے، کوئی بیٹی کے بارے میں پریشان ہے، کوئی بیماری کے بارے میں پریشان ہے، اے اللہ کسی کو کہہ نہیں سکتے، تو جانتا ہے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اور ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا۔ تیرے دربار میں ہم آئے اور خالی ہاتھ چلے جائیں، اور یہ تیری شان کے خلاف ہے۔ تیرے دربار میں تو جو آتا ہے تو اسے دے دیتا ہے۔ اے بہت بڑی قدرت والے، اے پہاڑوں کے وزن کو جاننے والے، اے سمندروں کے پیمانوں کو جاننے والے، اے کوے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں روزی پہنچانے والے، اے وہ پاک ذات رات کا اندھیرا بھی تیری تعریف بیان کرتا ہے، اے وہ پاک ذات زمین کا اجالا بھی تیری تعریف بیان کرتا ہے، اے وہ پاک ذات چاند اور سورج بھی تیری تعریف بیان کرتے ہیں، اے وہ پاک ذات ہر مخلوق تیری تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ تو نے قرآن میں کہا ہے کہ ہر چیز تیری تسبیح بیان کرتی ہے، ہمارے ہاتھ کی گھڑی تیری تسبیح بیان کرتی ہے، موبائل تیری تسبیح بیان کرتا ہے، سارے کے سارے تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ہم تو اتنا کہتے ہیں لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَمَا يَنبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيمِ سُلْطَانِكَ۔ اس تعریف کرنے کو تو قبول فرما، اس تسبیح کے پڑھنے کو تو قبول فرما۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہوں وہ ساری کی ساری تو ہم سب کے لیے قبول فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما، اور احمد آباد کے ذرے ذرے کو تو قبول فرما لے، پورے گجرات کو قبول فرما، پورے ہندوستان کو قبول فرما، ہمارے برادران وطن کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ تو نے ابو جہل کے بیٹے کو ہدایت دی، اور اللہ تو نے جو ہے ابو جہل کی بہو کو ہدایت دی، ام حکیم کو، اور تو نے کن کن کو ہدایت دی ہے وہ تو جانتا ہے۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ اس دنیا میں اس امت کو پریشان کر رہے ہیں، اگر ہدایت ان کے مقدر میں ہو تو ان کی ہدایت کے فیصلے فرما، اور اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہ ہو تو یسوع سے تو اپنی زمینوں کو پاک فرما۔ ابو جہل کو ابو لہب سے ٹکرا دے، قارون کو فرعون سے ٹکرا دے، فرعون کو حامان سے ٹکرا دے، حامان کو شداد سے ٹکرا دے، شداد کو ابو جہل سے ٹکرا دے۔ اے اللہ انسان اور جناتوں کے ہدایت کے فیصلے فرما۔ سعد ابن عبادہ کو جناتوں نے قتل کیا تھا، یہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے، کئی صحابہ کو جناتوں نے قتل کیا تھا، وہ جنات اب بھی ہیں۔ اے اللہ تو ان کے ہدایت کے فیصلے فرما، اور جتنے ابو جہل ابو لہب ہیں اے اللہ اگر ہدایت ہو
تو ان کو مقدر میں ان کو ہدایت دے دے، لیکن اے اللہ ایسو سے تو اپنے زمینوں کو پاک فرما کر اللہم انصر دینک و کتابک، اللہم انصر دینک و کتابک، اللہم انصر دینک و کتابک، تیرے دین کی تو مدد کر اور تیری کتاب کی تو مدد کر، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جناتوں کو بھی قبول فرما، انسانوں کو بھی قبول فرما۔ یہ جتنے دعا ہے انسانوں کے لیے بھی ہے، جناتوں کے لیے بھی ہے، سب اللہ کے بندے بندیاں ہیں، یہ ہماری دعا تو سب کے لیے قبول فرما، اور جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہمارے دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربنا رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اب دیکھیں میں آپ حضرات کو سلام کرتا ہوں، سلام کا جواب دے دیں، ہمیں جانے دیں، مائیں بہنیں بیٹھی رہیں جب تک ہماری کار نکل نہیں جاتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔